بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز اینڈ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف سیٹرڈے نائٹ لائیو ود می راجہ ضیاء الحق. آج ہم لوگوں نے بڑے عرصے کے بعد سیٹرڈے نائٹ لائیو کو ریزیوم کیا ہے, رمضان کے بابرکت مہینے کے بعد. اب ہم پہلی دفعہ یہ کر رہے ہیں اور میری خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ کہ میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں اور اس شو کا آغاز ہم کر رہے ہیں اپنے دو بہت ہی زبردست مہمانوں کے ساتھ. میرے رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں جی بردر مغیرہ لقمان ماشاءاللہ, جو ہمارے ایک ریجنل ہیڈ ہیں پنجاب ریجن کے یوتھ کلب کے. مغیرہ بھائی ویلکم ٹو دا شو. بارک اللہ فیکم. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بارک اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, میرے کلب ہاؤس کے ساتھی احمد خان بھائی, جو ماشاءاللہ یو کے سے جنہوں نے انٹرنیشنل لا اور ہیومن رائٹس کے اندر جو ہے وہ ماسٹرز کا رکھا ہے. ویلکم ٹو دا پروگرام. جزاک اللہ خیر. تو احمد بھائی آپ کے ساتھ ویسے کلب ہاؤس پہ تو کافی اچھی انٹریکشن رہتی ہے ماشاءاللہ, تو میں نے کہا کہ چلیں آج آپ کو میں ذرا اپنے شو پہ بھی لے کے آتا ہوں. جزاک اللہ اینڈ خیر. لیٹس ہیو اے ٹاک آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ بیسکلی ہے کہ اس وقت پوری مسلم امت کے حالات اگر ہم دیکھیں اور بالخصوص فلسطین کے حالات اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی سلوشن ملے کہ ہاؤ ٹو فکس دس پرابلم. اور میں اس پرابلم کو آپ کے سامنے پہلے ڈیفائن کرتا ہوں, پھر ہم اس کی سلوشن کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے, چاہے فلسطین میں ہو رہا ہو, چاہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہو, چاہے وہ برما میں ہو رہا ہو, چاہے وہ چائنا میں ہو رہا ہو, چاہے وہ کہیں اور دنیا کے کسی خطے میں ہو رہا ہو جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ان کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو. تو ہم جو مسلمان ہیں ہم اکثر اوقات بڑے بے بس محسوس کرتے ہیں کہ ہم سوائے مذمت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. مطلب ہم لوگ ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جی بڑا افسوس ہوا, لیکن کیا بس یہی ہماری قسمت ہے کہ ہم بیٹھ کے بس افسوس کرتے رہیں یا کوئی پازیٹیو سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں؟ تو اس پہ تو کچھ ویڈیوز ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں جس پہ ہم نے ان کو سلوشن کی بات کی. میں آج بالخصوص اس سلوشن کی طرف آنا چاہتا ہوں جو کہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن کا ایک نظام قائم کیا جائے, اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کیے جائیں, اور اس سسٹم کو بنانے کے لیے ہم 3 ڈفرینٹ ٹیئرز پہ اس پہ بات کریں گے. مطلب ایک یہ کہ ہماری جو ایک فار ایگزامپل ایک لے پرسن ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کے علاوہ جو فار ایگزامپل ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ جو لوگ انفلوئنسرز ہیں یا ویسے جو مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں, جو لوگ پبلک فگرز ہیں, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جو کہ پبلک پرسیپشن کو چینج کر سکتے ہیں. اور پھر ایک ٹاپ لیول پہ آپ کے جو حکمران ہیں, جو آپ کے لیڈرز ہیں دنیا کے, وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ 3 ٹیئرز پہ ہم بات کریں گے اور اس میں سوال کو آپ کے سامنے یوں پورٹرے کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر ہم خاص طور پہ فلسطین کی بات کریں تو فلسطین میں جو مسائل چل رہے ہیں, مسجد الاقصیٰ کو لبریٹ کرنے کے لیے ہمیں صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر میں ایک بچہ ہے 2-3 سال کا, وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ٹائم مشین ہے اور میں جو ہے نا فیوچر سے ہو کے آ گیا ہوں, اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے نا جو ابھی 2-3 سال کا ہے, یہ بچہ جو ہے یہ بنے گا وہ شخص جو کہ مسجد الاقصیٰ کو لبریٹ کرے گا, مسلمانوں کی جو پلائٹ ہے اس کو ریموو کرے گا, مسلمانوں کے اوپر جو بھی ڈیفیکلٹیز آئیں ان کو ریموو کرے گا, اور یہ بہت بڑا ایک ایسٹ بنے گا پوری امت کے لیے. اور یہ کہ ظاہری بات ہے وہ اکیلا تو خود نہیں کرے گا, اس کے ساتھ پوری فوج ہوگی, اس کے ساتھ ایک آرمی ہوگی, اور اس کے آرمی کے لیے بھی جو 7 نوجوان لڑکے ہوں گے وہ یہ اویلیبل ہیں. جو خواتین کا رول ہوگا وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہوگا. سو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی فیوچر میں دیکھا ہوں. فار ایگزامپل میرے پاس ٹائم مشین ہے, میں فیوچر میں گیا, میں دیکھ کے آ گیا اس بچے نے کیا ہے. اب میں آپ کو وہ بچہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس بچے کو اب آپ نے کیا پڑھانا ہے, آپ اس کی کیا کنڈیشننگ کریں گے, کیا آپ اس کی ٹریننگ کریں گے, کس کریکولم سے اس کو گزاریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ ڈسکشن کریں کہ صلاح الدین ایوبی کی کریشن میں نور الدین زنگی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ٹھیک ہے, ان کی والدہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. سو آپ دیکھیں کہ نور الدین زنگی جیسا شخص جو ہے جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہے جس میں صلاح الدین اور ان کی فوج کے لوگ تیار ہونے. ہم نے ایسے لوگ تیار کرنے, کیونکہ اگر میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, آپ ذرا ان کے ویڈیوز دیکھیں ذرا, جو اسرائیلی ان کے جو کچھ لیک ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں جان بوجھ کے انہوں نے کیے ہیں, جس میں وہ اپنے بچوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, تم نے اقصیٰ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, اس کو تم نے گرا دینا ہے اور یہ کرنا ہے, اور پھر یہ ہوگا اور ہمارا مسایہ آئے گا اور یہ ہوگا. تو وہ تو اپنی یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ 50 سال 100 سال کی پلاننگ سے چل رہے ہیں. ہم ہی بیوقوف لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارا کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہوتا. تو آج جناب والا ٹاپک یہی ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلان کی بات کر رہے ہیں کہ واٹ از دیٹ لانگ ٹرم سولوشن, کیپنگ ان مائنڈ کہ شارٹ ٹرم گولز چلتے رہیں گے لیکن وہ لانگ ٹرم آبجیکٹو کیا ہے. آئی وانٹ ٹو ہیئر یور تھاٹس آن دس. جی جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی. اور بالکل آپ نے جیسے فرمایا نا کہ
مسلمانوں کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کرنٹلی دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ایسٹ اینڈ ویسٹ ہر جگہ پہ دا مسلم سیم ٹو بی دی موسٹ اوپریسڈ ڈیموگرافک ان دا ورلڈ. اینڈ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور جب بھی ہم کسی پرابلم کے سولوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس پرابلم تک آئے کیسے. دس واز ناٹ آلویز دا کیس. وی ور ناٹ آلویز بینگ بیٹن لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. یعنی ایک ٹائم تھا جب مسلمان جو تھے وہ ایک پاور تھے that were recognized, they were unified in one body. تو what led us here. تو یہ سوال جو ہے نا ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ what changed. اور وہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں ملتی ہیں جس وجہ سے جو ہے نا ہم اس سچویشن میں آئیں جس سچویشن میں آج ہم ہیں. تو فرسٹ آف آل اس کو ریکگنائز کرنا اور پھر ایک قسم کی نا ول لے کے اپنے اندر ول ایک لے کے آنا کہ وی وانٹ ٹو چینج دس. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس سے بڑی موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ ہم چینج کریں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اف اینی ون از witnessing what is happening with the Muslims all around the world, this should be a catalyst for change. This should be something that should tell us کہ یار things need to change. And then we ask the question what needs to change. پھر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں, پاسٹ کو دیکھتے ہیں. Has this always been the case? No, it hasn't. When did it start becoming the case? تو we start identifying those problems and we start working towards them. اور اس کے بارے میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پیچھے بھی کافی زیادہ ان چیزوں کے اوپر بات کی ہے. اب آپ نے جیسے مثال دی صلاح الدین ایوبی کی. I think نور الدین رحمۃ اللہ علیہ he actually did what I'm talking about. Right. What he did was he looked at the situation around him and he realized کہ there's a problem. We are going down and we are being beaten. And if this continues, so there's not going to be a good future for us. اس نے وہ سچویشن کو اچھی طرح ریڈ کیا, اس نے تاریخ کو دیکھا, اس نے دیکھا کہ یار ہم نے where did we go wrong, where did we take the wrong turn, and then he tried to formulate a plan جس نے پھر اس کی نیکسٹ جنریشن میں صلاح الدین جیسا بندہ جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیا جس نے پھر آگے سکسیس کی طرف گیا. تو دس از سارٹ آف دا بلو پرنٹ. اب اس بلو پرنٹ کو ہم کیسے فل کریں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. بالکل جزاک اللہ خیر. مغیرہ بھائی آپ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی احمد بھائی نے بات کی کہ نور الدین زنگی کا جو رول تھا, بیسکلی انہوں نے ایک مسئلہ دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ ایک زوال کا نشان بنے ہوئے ہیں. کروسیڈرز آئے ہیں, انہوں نے جا کے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہر چیز کو, اور اتنا خونریزی ہوئی کہ وہ ان کے خود جنرلز لکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جروسلم کی یعنی جو سڑکیں ہیں ان میں ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جو ہے نا خون بہایا مسلمانوں کا. تو ایسے ماحول میں سوچیں کہ جو ایک بندہ دکھ کو محسوس کر رہا ہے, اب وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہے, وہ ایک ریشنل آدمی ہے, وہ ریئیکشنری اپروچ نہیں ہے کہ جی میں جا کے خود جو ہے نا بم دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہوں. وہ سوچ رہا ہے کہ آئی نیڈ اے گیم پلان, آئی نیڈ ٹو کریٹ سرٹن پیپل, کیونکہ میری زندگی بھی ایک خاص لمٹ تک ہے نا, تو میں نے ایک ایسا سولوشن کریٹ کرنا ہے جہاں پہ میری اگلی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو کہ مسلم امت کے لیے باعث فخر ہوں, ٹھیک ہے, اور ہمیں ہماری اس مصیبتوں سے باہر نکالیں. سو آپ اس میں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک بچہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو کہ کل کو لیڈر بنے گا, اس کو کس کریکولم سے گزارنا ضروری ہوگا اسٹیج پہ؟ جزاک اللہ خیر. ضیاء بھائی, دو تین چیزیں میرے ذہن میں ہیں. ایک تو میں ایک چیز کو تھوڑا ریئلائز یہ کرتا ہوں کہ بعض اوقات جب ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جو کیٹیگرائز ہمیں کرنا چاہیے جس ایسپیکٹ سے, ہمیں وہ بھول جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک انڈیویجول لیول پہ کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ سیلف امپرومنٹس ہوتی ہیں, کچھ اصلاحات ہوتی ہیں جو ہمیں انڈیویجول لیول پہ کرنی ہوتی ہیں, اور کچھ اصلاحات ہیں جو ہمیں ایز اے کلیکٹیو اعتبار سے کرنی چاہیے. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے, اور یہ فرسٹریشن کی ایک بہت بڑی ریزن بھی یہ ہے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فلسطین میں کوئی تکلیف یعنی یہ مظالم ہو رہے ہیں, سولوشن کیا ہے, تو بعض اوقات ہم رسپانس اچھا اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ ہم انفرادی ہم کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو امپروو کریں فار ایگزامپل, تو وہ ایک فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے کیونکہ ایک لنک ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کس طریقے سے میری اصلاح جو ہے وہ اتنے بڑے ایشو کو ریزالو کر سکے گی. اور پھر یہاں پہ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں, ہم رو کے گڑ گڑا کے میں رات کو اٹھ کے قیام اللیل کے اندر یہ تہجد میں دعائیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری سن کیوں نہیں رہا, جب اللہ تعالیٰ میں وہ کنڈیشنز بھی فلفل کر رہا ہوں, اللہ نے میری فلاں سنی لیکن میری یہ والی دعائیں نہیں اللہ سن رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ تھوڑی کیٹیگرائزیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ
کچھ ہماری اصلاحات کچھ کام ہیں جو کلیکٹیو لیول پہ ہونے والے ہیں اور کچھ کام ہیں انفرادی لیول پہ ہونے والے ہیں. اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ ہم کلیکٹیو لیول کے کام چھوڑ کے ہم انڈیویجول لیول پہ کام کر لیں اور اس کے بعد اس کو اگنور کر دیں تو ہماری سولوشن ہو جائے گی. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ اس آؤٹ ان اینی وے وٹس ایور. میں ذرا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں, میرا اگر ذاتی مسئلہ ہو, میرے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے, کوئی پریشانی آئے, تو مجھے میرا دین کہتا ہے آپ اپنی اصلاح کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میری سنے گا. ایک امت پہ تکلیف آئی ہے, ایک امت پہ آزمائش آئی ہے, ایک امت کی خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ عذاب بھیجے ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ نے رولرز کو مسلط کیے فار ایگزامپل, یا اوپریسرز کو مسلط کر دیے. جب تک پوری امت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں گڑ گڑائے گی اور اپنی اصلاح نہیں کرے گی, کلیکٹیولی انڈیویجول آپ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ مسئلہ میرا ذاتی نہیں ہے. میرے ذاتی مسئلہ میں دعا سے حل کر سکتا ہوں اللہ سے, میرا وہاں پہ کنیکشن ہے, میں ڈیولپ کر سکتا ہوں. میں رات کو قیام کروں گا, اس کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وسیلہ, جو جیسے ہمارا دین بتاتا ہے کہ اللہ کو وسیلہ دو اس کے نام کے, یہ میں کر لوں گا, اللہ تعالیٰ میری مسئلے حل کر دے گا. لیکن امت کے مسئلے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہے, ہماری امت ڈیوائیڈڈ ہے. ہماری امت کے اندر ہمارے اپنے سیل آؤٹس ہیں جو کہ امت کے, یعنی میجورٹی امت, ہمارے اپنی امت کے مسلمان کے, ہمارے اپنے علیاذ باللہ. جب فلسطین کے ساتھ معاملہ ہو رہا تو مسلم رولرز اور حکمرانوں کے جو مختلف ملکوں میں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کو سارا پتہ ہے کہ کن لوگوں نے کیا کیا ڈیلز اس ٹائم اسرائیل کے ساتھ چل رہی تھیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ امت کی ایک ڈگر پکچر یہ ہے اور امت ساتھ ساتھ انڈیویجول جو رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کریں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طریقے سے آپ کی اس سولوشن کو چینج نہیں کریں گے. سو میں سمجھتا ہوں کچھ کام ہمیں امت کے لیول پہ کرنے, کچھ کریکولم ہمیں امت کے لیول پہ بنانا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری امت کی یہ کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, اور کچھ ایسی ہیں جو انڈیویجول بھی ہیں, ظاہر ہے, کیونکہ آپ انڈیویجول کو آپ امت سے جدا نہیں کر سکتے, تو آپ نے امت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دونوں ایسپیکٹس پہ شاید تھوڑی سی ڈسکشن کی کرنی چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں من حیث القوم کرنے کی ضرورت ہے, اور کچھ کام ہیں جو میری اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہیں. ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جسٹ ٹو انشاءاللہ اسپائس تھنگز اپ انشاءاللہ ان دس ریگارڈ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ تو نہیں ہے یہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور یہ حدیث ہے, اور اس کو بیان کرنے والے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. المستورد القریشی, یہ ہے قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضیاء بھائی ان 4 لوگوں میں سے ہیں جن کو عرب کے پولیٹیشنز یا عرب کے ذہین و فتین ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان کو کہتا ہے داہیۃ من دہاء العرب. 4 لوگ تھے, اس میں ایک عمر بن عاص تھے, مغیرہ بن شعبہ تھے, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم, اور اس طریقے سے زیاد بن ابی یا زیاد بن ابی. یہ 4 جو ہیں صحابی تھے جن کو کہتے تھے یہ عرب کے سب سے انٹیلیجنٹ اور تیز ترین اور سیاسی لوگ ہیں, یعنی ان کا دماغ جو ہے نا وہ, اور امام ذہبی نے ان کے بارے میں بڑا لکھا ہے. جب قریش میں بھی تھے تب بھی ان کا بڑا رول تھا, یہ اسی لیے یہ ان کی پروفائل قریش سے ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیگوشیشنز وغیرہ مسلمانوں کے خلاف شروع میں عمر بن عاص جیسے لوگ نیگوشیٹ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے المستورد القرشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, کہ قیامت قائم ہوگی, رومی جو ہیں, جو ویسٹرنرز ہیں, علماء نے اس کو عام طور پہ اس زمانے میں عیسائی, یہودی, یا پھر آپ سمجھ لیں ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ جو ہوں گے میجورٹی میں ہوں گے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ابصر ما تقول, غور و سوچ سمجھ کے بات کرو, تم کیا بات کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ سمعت من رسول اقول ما سمعت من رسول اللہ, میں وہی بات کر رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے اور یہ پروون ہے کہ زیادہ ویسٹ غالب آ جائے گا, غلبے کی بات کر رہے ہیں, ڈومیننس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے امت کے اندر حالات بدل کے اپنے آپ کو اس لیگسی تک لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کی 4 ان کے اندر ایسی خصلتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا یہ غالب آ جائیں گے, تو ان کی 4 خصلتیں ہیں. فیہن 4 خصال, یعنی یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈومیننس ایک وقت آئے گا کہ وہ پوری دنیا پہ چھا جائیں گے. اور وہ کون سے, اور یہ ان کی اپنی ذہانت ہے, کیونکہ وہ میں نے ان کا پروفائل بھی آپ کو بتا دی ہے. وہ 4 خصلتیں انہوں نے کیا بیان کی, میں آپ کے سامنے پیش کر لیتا ہوں, جس میں سے سب سے پہلی بات جو آپ نے کی تھی, انہوں نے کہا انہم لاحلم الناس عند فتنۃ, فتنے میں سب سے زیادہ فوربیرنس اور پیشنس دکھانے والی قوم یہ ہوتی. مطلب ان کے اندر, رومیوں کے اندر یہ سب سے پیشنس, فوربیرنس اور ریئیکشنری اپروچ نہیں, ایک دم اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر کے, اپنے ایموشنس پہ کنٹرول کر کے انٹیلیجنٹلی جو ہے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. پہلی ان کی خصلت یہ ہے جن کی وجہ سے ہوں گے. دوسری بتاتے ہیں وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ,
آپ نے فرمایا کہ دوسری ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح جو کرتے ہیں اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے، اس سے افاقہ حاصل کرنے والی، یہ ان کی دوسری خصلت ہے. یعنی فوراً، یعنی یہ پروکراسٹینیٹ نہیں کرتے، اس کو کہتے نہیں کہ اگلے گرتے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، گرتے ساتھ ہی فوراً اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہم نے فوراً، یعنی فوراً اس کے لیے ایفرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیسری چیز فرماتے ہیں وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، فرار ہونے کے بعد جب ان کے اوپر ایک دم حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پیچھے ہوتے ہیں، ایک دم سنبھلتے ہیں اور اس کے بعد فوراً جلدی جو ہے نا اس کو رسپانڈ، وہ یہ اگین والی بات ہے کہ اس کو جو ہے نا جلدی سے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. اور پانچویں چیز انہوں نے کہا وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلُمِ الْمُلُوكِ، جو بادشاہوں کے مظالم ہیں یہ لوگ برداشت نہیں کرتے. یعنی یہ بادشاہ، یہ اوپریشن رولرز ہیں، آپ دیکھ لیں ویسٹ کے اندر آج بھی پولیٹیشنز جو ہیں وہ ان کے عوام کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ چار بڑی خصلتیں انہوں نے بیان کی. میں سمجھتا ہوں یہ وہ چار بڑی خصلتیں ہیں جو ہمیں من حیث القوم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور تب ہم بات کر سکتے ہیں ڈومیننس کی بات کرتے ہیں. یعنی یہ قومی خصلتیں، یہ ایک انڈیویجول کی خصلتیں نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ امپیشنٹ بھی ہو، لیکن قوم میں میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے اندر کیا چیز دیکھنے والی ہے، یہ وہ کریکولم ہے جس کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت آئی تھنک. تو اس میں اور بھی چیزیں انشاءاللہ قوم کا مزاج آپ بیان کر رہے ہیں کہ قوم کا اوور آل مزاج کیا ہے، اوور آل مزاج کیا ہے ورسز ہمارا اوور آل مزاج کیا ہوتا ہے، مسلم امت کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. میں ایک جنرل پرسیپشن بتا رہا ہوں. ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی ڈیفیکلٹی ہم دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد قوم تھوڑی دیر کے لیے نیشن آف ہیش ٹیگز بن جاتی ہے. ہیش ٹیگ ہیش ٹیگ ہیش ٹیگ، اس کے بعد وی گو بیک ٹو ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جہاں ہم پہلے پھنسے ہوئے تھے. مطلب ہمارا لائف اسٹائل چینج نہیں ہوتا، ہماری سچویشن چینج نہیں ہوتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. تو مغیرہ بھائی، اس میں جو ایک آپ نے پوائنٹ کہا وہ یہ کہ آپ کی جو اس پوری بات میں بڑی زبردست بات ہے، اس میں ایک ازمپشن یہ ہے، میں بتاؤں آپ سے پوچھوں انشاءاللہ اس میں، کہ ایک ازمپشن یہ ہے کہ ایک جو ایکسٹرنل چیز ہو رہی ہے، مثلا کہ مسلم امت کے اوپر مسائل ہو رہے ہیں، ان کا تعلق ہماری غلطیوں کے ساتھ ہے. مطلب جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نظر تو نہیں آتا کہ بھئی فلسطین میں بندہ بیچارہ مر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نشانہ بنا جا رہا ہے، تو اس کا، میں جو پاکستان میں بیٹھا ہوں میرے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ مطلب آپ مجھے کیوں، کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے. اور میں نے دیکھا میرے ایک ویڈیو کے نیچے کسی نے بہت کامنٹ لکھے کہ مطلب ہمارے چینج ہونے سے کیا ہوگا. تو لوگوں کے اندر اب یہ ڈسکنیکٹ ہے کہ ایک بندہ جو ہے، اگر مطلب وہ جو ہم کہتے ہیں نا، اس کو مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ بٹرفلائی افیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب ایک جو ہے نا تتلی جو ہے وہ سنگاپور کے ساحل کے اوپر اپنے پر مارتی ہے تو اسی پر مارنے سے فلوریڈا کے اوپر جو ہے نا وہ ہریکین بھی آ سکتا ہے. مطلب جو چیزوں کی انٹر کنیکٹڈنس ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، بیکاز ہم لوگ بالکل ایک سے دوسری چیز کا جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بگ پکچر نہیں دیکھتے. سو یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ سب سے پہلے جو ہماری اس میں ایک ازمپشن ان بلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو انفرادی اعمال ہیں یا جو اجتماعی معاملات ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کا ڈائریکٹ امپلیکیشن یا ان کا تعلق جو ہے وہ امت کے حالات کے ساتھ ہے جو کسی بھی کونے میں پس رہے ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے سزا ان کو مل رہی ہے. دس از دا پوائنٹ کہ ضروری ہے ان کی غلطی، ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ بیچارے وہ بھر رہے ہیں اور ہمیں ایز این امت پنش کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں احمد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ضیاء بھائی، کوئی بھی امت، کوئی بھی نیشن جو ہے، کوئی بھی قوم جو ہے وہ انفرادی شخصیات سے ہی بنتی ہے، ٹھیک ہے. انڈیویجولز میک دا کولیکٹیو. تو جب انڈیویجولز چینج ہوں گے تو آبویسلی کولیکٹیو چینج ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. تو یہ ہم سب، وی آل نو دس، کہ اگر اف یو نو لارج اسکیل چینج ہو آن دی انڈیویجول لیول تو کلیکٹیو بھی چینج ہوگا. اب پاکستان میں انسان اگر بیٹھا ہے تو اس کا غازہ والے شخص کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اگر ہم چینج ہوں گے اور ہم ایک یونیفائڈ فرنٹ شو کریں گے تو یہ چیزیں نہیں ہم دیکھیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح بات ہے. دیکھیں، جب ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہوتا ہے ملکوں کا، میں نے دیکھا ہے، جب بھی آپ یہ دیکھیں گے اسرائیل جب غازہ کے اوپر اسٹرائک کرتا ہے تو اپنے اسٹرائک کو بہت میجرڈ رکھتا ہے. وہ ایک جگہ پہ اسٹرائک کر رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے اس کی کہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر، ورلڈ سٹیج کے اوپر ریئیکشن کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ اس ریئیکشن کو وہ گیج کر کے اپنا جو ہے نا انٹینسٹی بڑھاتے ہیں. ریئیکشن اگر کم ہوگا وہ انٹینسیفائی کر دیں گے. 2008 میں انہوں نے گراؤنڈ ٹروپس بھی بھیجے تھے، وہاں پہ سارے سو رہے تھے. کوئی اس دفعہ الحمدللہ زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں، زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں. مسلمان ممالک نے بھی زیادہ پرو ایکٹیو رول پلے کیا. ٹرکی نے، پاکستان نے، ملیشیا نے، دے ہیو کم آن دا ورلڈ اسٹیج اینڈ دے ہیو ڈن ایٹ لیسٹ سم تھنگ. اس سے آپ دیکھیں گے کہ پریویسلی، جیسے فار ایگزامپل 2008 کی میں مثال دیتا ہوں، اس طرح کا ظلم نہیں ہوا غزہ کے اوپر، جو اس طرح کا ظلم اس دفعہ نہیں ہوا جو اس دفعہ ہوا تھا.
تو وہ ریئیکشن ہمارا جو ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ یہ چیز سب سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں ہم ایک ٹائم میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لابینگ اور ڈپلومیسی جو ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں امریکہ جو ہے اٹ ٹرنز دی ادر وے when Israel does these atrocities. Why does it do that? اسرائیل نے لابی کیا ہے ان کو, اپنی سائڈ پہ لے کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں یار آپ کی باتیں کرنے سے, آپ کی اسٹیٹمنٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہیں, that's not true. On the ground these things do matter. اور دیکھیں اگر ہم انڈیویجولی چینج ہوتے ہیں, ایز کولیکٹیو ہم نیشنز چینج ہوتے ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ کام کریں. دیکھیں ہمارے جو لیڈرشپ ہے نا وہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. وہ ہماری جب بجلی مہنگی ہوتی ہے ہم بہت زیادہ شور مچاتے ہیں, جب چینی آٹا مہنگا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ شور مچاتے ہیں. تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو پرابلم ہوتا ہے اس سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے دوبارہ اس عوام میں آنا ہے, ہم نے مینڈیٹ ان سے لینا ہے, تو ہمیں یہ چیزیں تھوڑی بہت ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر ہم ان سے ان فنڈامنٹلز کے علاوہ اور چیزیں بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کریں کہ بھئی آپ آواز اٹھائیں, آپ یہ ظلم کے خلاف کچھ کام کریں, تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بھی اویئرنیس آئے گی کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں اگلا مینڈیٹ نہیں ملے گا. تو یہ اگر اکراس دا بورڈ یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو بہت فرق پڑے گا. آپ نے 3 ٹیئرز کی بات کی, میں ایک چھوٹی سی پریکٹیکل نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. تاریخ, ہسٹری, ہاؤ ہسٹری از امپورٹنٹ. ہمارے ہاں ابھی ریسنٹلی نا ایک بحث چھڑی کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ بحث ہے. اب اگر آپ ایک ایوریج ینگسٹر نوجوان سے پوچھیں, وہ کہے گا کیوں نہیں کرنی چاہیے, کیوں نہ کریں ہم اسرائیل کو ریکگنائز. ہم نے انڈیا کو بھی تو کیا ہوا ریکگنائز, وہ ہندو ہیں تو وہ یہودی ہیں, کیا فرق ہے, نان مسلم ہے. ہم نے امریکہ کو بھی ریکگنائز کیا ہوا, امریکہ بھی ہر جگہ جا کے مسلم کنٹریز میں بوم کرتا ہے. واٹس دا ڈفرنس, وائی شوڈنٹ وی ریکگنائز اسرائیل. دا پرابلم از کہ جب آپ کو ہسٹری نہیں پتہ ہوگی, آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہ کن پرنسپلز کے اوپر آ کے کھڑی ہوئی ہے, اور کیسے انہوں نے ایک ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائڈ کر کے اینڈ دیو بلڈ دیئر سٹی اینڈ دیئر کنٹری آن دی اسکل اینڈ بونز آف دا مسلمز, then you'll realize کہ yeah there is a problem. We shouldn't recognize this state. Why? Because they for the last 70 years they have been oppressing a nation, فلسطینیوں کو, اور وہ بھی ان کا ڈائسپورا ہے, لیبنان میں وہ ایز ریفیوجیز رہ رہے ہیں, جارڈن میں رہ رہے ہیں. ہاں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ان کے لیے ایک سولوشن لے کے آئیں, دین وی کین ہیو دیٹ ڈسکشن. مگر اگر ہمارے نوجوان کو اس تاریخ کا نہیں پتا ہوگا تو وہ تو یہی آرگیو کرے گا نا, وہ جو پریزنٹ میں دیکھ رہا ہے وہ کہے گا یار ہم انڈیا کو بھی کرتے ہیں, امریکہ کو, اسرائیل کو کیوں نہ کریں. سو ٹو بی اویئر آف دا سچویشن. دیکھیں اگر اس کو ہسٹری پتہ ہوگی تو وہ ایک مورل اور پرنسپل اسٹینڈ لے گا, وہ کہے گا یار نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو تاریخ سے جڑنا, اور یہ تو اس کانفلکٹ کی تاریخ ہے نا, اسلامی تاریخ سے جڑنا. دیکھیں نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ریئلائز کیا, انہوں نے اینالائز کیا, انہوں نے تاریخ کو دیکھا, اینڈ ہی سو کہ ویئر ور دا لیکس دیٹ وی نیڈ ٹو پلگ ان. ٹھیک ہے, ہمیں کہاں مسائل ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے, اور وہ پھر اس نے آگے اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ چیز لے کے آیا, ان کے اندر یہ ایک آئیڈینٹی لے کے. دیکھیں اگر ہم اپنی تاریخ سے جڑیں گے نہیں تو ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی. اینڈ دیٹ از واٹ وی سی ود آور یگسٹرز ٹوڈے. They don't have pride in the identity of being a Muslim. Why? Because they don't know what Muslims have achieved and done in the past, and what sort of civilization we were. تو اس سے کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ پہلے ٹیئر کی بات کریں, جو لے پیپل ہیں ان کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو چاہیے یوز کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں ہسٹری کے بارے میں, کرنٹ کانفلکٹس کے بارے میں, تاکہ آپ کا ایک انفارمڈ اوپینین کم از کم بنے ان چیزوں کے بارے میں. سیکنڈ ٹیئر کے اوپر جو انفلوئنسز ہیں, جو ایکیڈیمکس ہیں, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں ان کو دینی چاہیے ریسورسز, ہمیں ان کو پڑھانا چاہیے. اور ہمارے حکمران جو ہیں جن کے پاس پاور ہے ٹو لیجسلیٹ, ٹو چینج تھنگز, ایجوکیشن منسٹریز ہیں ان کے انڈر, ان کو چاہیے کہ ہمارے کریکولم کے اندر ایسی چیزیں لے کے آئیں جس سے وی فیل پراؤڈ ایز مسلمز, جس سے ہمارے ایک آئیڈینٹی ایز بینگ مسلم سولیڈیفائی ہو. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ایک نوجوان سے کہ وہ سمپتھائز کرے اور اپنے آپ کو ایز اے مسلم نیشن دیکھے. وہ تو اپنے آپ کو انفرادی پاکستانی لاہوری اس طرح کر کے
بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, اس کا پرسپیکٹو براڈ کرنا ہم سب کا کام ہے. تو آئی تھنک اس میں جو ایک بڑی واضح بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ چینج ہیز ٹو اسٹارٹ فرام 3 ڈفرنٹ لیولس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ایٹ دا سیم ٹائم اس میں, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, بیکاز اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ جو آپ چینج کی بات کر رہے ہیں یہ تو یار اس میں 50 سال لگ جانے ہیں, تو تب تک فلسطین میں بمباریاں ہوتے رہے اور لوگ مار کھاتے رہے. آپ کل فیصلہ کر دیں, کل سے شروع ہو جائے گا یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہو, اینڈ دس ول کمپلیمنٹ ایچ ادر. ہر ٹیئر جو ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے گا. So I think It doesn't have to start from top or bottom necessarily. Absolutely. So the thing is کہ جو اصل بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے لانگ ٹرم چینج جو ہم سب چاہتے ہیں, لیکن اس کے مین ٹائم اس کا لانگ ٹرم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقی ساری ایکٹیویٹیز کو پاز کر دیں اور روک دیں, مطلب ڈپلومیٹک جو چیزیں وہ بھی ختم کر دیں, فلاں چیز بھی نہیں. اس کے ہم ہر لیول پہ کام ہونا چاہیے. اور اگر آپ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اسرائیل کے اندر جس طرح اپنے بچوں کو ٹرین کیا ہوا ہے اور کتنے کتنے سالوں سے کر رہے ہیں اور کس قسم کا مٹیریل ان کو پڑھا رہے ہیں, وہ تو بالکل اپنے ایک باکس میں رہ رہے ہیں. وہ دے آر لیونگ ان اے باکس جہاں پہ ان کو ایک خاص قسم کی نیریٹو دیا جا رہا ہے, خاص قسم کی چیز بتائی جا رہی ہے. ان کا ایک پراپر ایک طریقہ ہے ان کی تربیت کا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم نے اگر یہ چیز مینٹین کرنی ہے اس کے لیے ہم نے ایک خاص لیول آف یعنی ہمیں سیکھنا پڑے گا, ہمیں ایوالو کرنا پڑے گا سچویشن کے ساتھ ساتھ. دیکھیں زیاد بھائی, اپنے دشمن کو اتنا زیادہ بگ اپ نہیں کرنا چاہیے تو ہم لوگ ذرا انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, مگر کچھ چیزیں ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اب جیسے یہ کرنٹ کانفلکٹ ہوا ہے, آئی کین گارنٹی یو اب ان کے لوگ جو ہے نا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں اچھا ہمیں یہاں پہ کیا پرابلمس آئے ہیں, اچھا حماس نے اتنے زیادہ راکٹس کیسے پروکیور کر لیے, کیونکہ وہ غازہ تو ایک وہ اس کا انحصار ہوا ہوا ہے, سیج ہے, اور وہ لوہا بھی نہیں اندر آنے دیتے, تو کیسے انہوں نے. سو دے آر گوئنگ ٹو ناؤ سٹ اینڈ لک ایٹ دس سچویشن, اسٹڈی دس سچویشن. ہاں ہمیں ڈپلومیٹک پریشر کون سی کنٹریز سے ملا, کیسے کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو بی ڈوئنگ دا سیم کہ اچھا اس دفعہ کیا ہوا, کیا ہم اچیو کر سکے, کیا نہیں کر سکتے. کل یہ پھر سے ہوگا, یہ ہو رہا ہے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کل یہ پھر سے ہوگا. آلریڈی سٹارٹ ہو گیا, ابھی انہوں نے سیز فائر کر کے دوبارہ اس کو جو ہے نا اس پہ مسئلہ سب چڑھ گئے. تو یہ کل بھی انٹینسیفائی اور ہوگا. تو وی نیڈ ٹو لرن فرام آور مسٹیکس. ہمارے جو حکمران ہیں, پیپل آف انفلوئنس اینڈ پیپل ان پاور, دے شوڈ پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر اینڈ ریئلائز کہ ویئر وی آر گوئنگ رانگ اینڈ واٹ وی کین چینج. آئی تھنک سب سے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ریئلائزیشن ہونا کہ ہماری امت جو سفر کر رہی ہے, ہمیں اس کی اس سفرنگ کو ختم کرنا چاہیے. پہلے تو ایک یہ ریئلائزیشن بھی ہے نا کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو, ورنہ عام طور پہ جس طرح جو نا مغیرہ بھائی نے بھی ذکر کیا کہ اگر وی آر سیل آؤٹس, اگر ہم لوگ سولڈ آؤٹ ہے تو پھر ہو کیئرس کہ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مطلب ایز لانگ ایز میری جیبیں بھر رہی ہیں, مجھے کسی سے کیا لگے کہ کوئی مرے یا جیے, اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. بٹ آئی تھنک اگر آپ اپنی سروائیول کی بات بھی کریں اور مسلم امت کی یہ بات کریں کہ ہم لوگ سروائیو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک پراپر برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر انفرادی طور پہ بات کریں, کیونکہ ہم تینوں لیول پہ بات کرتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ فرام دا بالکل باٹم لیول. ایک عام بندہ ہے, ٹھیک ہے, لے پرسن ہے, وہ اب اپنی لائف کو کیا چینج کر رہا ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو وہ زیادہ اکوپ کر رہا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ. تو اس میں جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. ہسٹری کا پتہ ہونے کے لیے نا سب سے پہلے اس کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور وہ ہے ٹائم ویسٹنگ. وہ ہے جو میڈیا کی طرف سے اس کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, بالکل لغویات میں پڑا. آپ دیکھیں جنرلی ہمارے جو یوتھ ہے اس کو لغویات میں لگایا ہوا ہے, یعنی لغویات میننگ یوزلیس فارمز آف انٹرٹینمنٹ اینڈ جسٹ اباؤٹ انفارمیشن اباؤٹ تھنگز which have got nothing to do with either your دنیا اور your آخرہ. یعنی آپ کے نہ تو دنیا پہ کوئی اثر ہے اس چیز کا, یعنی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنائی جا رہی ہے, آدھی سے زیادہ عوام وہاں لگی ہوئی ہے, کوئی جو ہے اپنا ٹائم کہاں ضائع کر رہا ہے, کوئی کہاں ضائع کر رہا ہے, اور ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اپنے بارے میں, اور اپنی ہسٹری سے ناواقفیت بھی ہے, بہت ساری چیزیں. سو پہلے تو بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے وین آف کریں, ٹھیک ہے نا, کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹائیں, اور پھر کیونکہ جب وہ ٹائم نکلے گا تو پھر آپ ہسٹری بھی پڑھیں گے, آپ دین کی طرف بھی آئیں گے. مغیرہ بھائی آپ کی طرف میں آنا کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عام بندہ ہے اس کے لیے کوئی آپ کریکولم ڈیوائز کریں کہ مطلب فار ایگزامپل کوئی بھی ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ نارملی ہمارے جو آڈینس ممبر ہوتے ہیں وہ یا تو یونیورسٹی کالج کے ہوتے ہیں یا ینگ اربن پروفیشنلز ہوتے ہیں, ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ بھائی اپنے آپ کو اکوپ کرنے کے لیے ماڈرن چیلنجز کے ساتھ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے کیا کوئی بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ اڈیئر کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. ضیاء بھائی 4 چیزیں, پہلی چیز ایمان ہے, دوسری چیز جو ہے وہ پیشنس ہے, تیسری چیز ہے نالج ہے, چوتھی چیز فزیکل اسٹرینتھ ہے. یہ 4 چیزیں اگر ایک بندہ ڈیولپ کر دے تو یہ وہ بندہ ہے جو لیڈرشپ رول میں آ سکتا ہے اور یہ دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے, متقین کا امام بن سکتا ہے. دونوں کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے, وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا, ایمان لے کے آئے اور صبر کیا تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو لیڈرشپ عطا کی. 2 کنڈیشنز ہیں, تو فیتھ ود آل اٹس ریکوائرمنٹس اینڈ کنڈیشنز.
دوسری ہے پیشنس, وہی ہم بات کر رہے ہیں, ریاکشنری اپروچ نہ ہونا, حلم, بردباری, اور یہ اس قوم کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو پیشنس اور صبر کہتے ہیں حبس النفس, اپنے ایموشنز کنٹرول کرنا, نیگیٹو بھی پازیٹیو ایموشنز کو اس طریقے سے ان کو چینل کرنا اینڈ میک دا یوز آؤٹ آف دم. تیسری چیز میں نے کہا کہ نالج, اور پھر میں نے کہا فزیکل اسٹرینتھ. آپ کو طالوت کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا, اس ریفرنس سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمیں لیڈر دیں, ہم نے یہ اوپریسر جو جالوت ہے اس نے ہم پر حملہ کیا ہوا ہے یا اس نے ہمیں ظلم کر رہا ہے, تو ہم کیسے نکلیں. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا, ان کے پاس مال نہیں تھا, انہوں نے کہا تو مطلب دنیا کی ازمپشن یہ ہے کہ اکنامک ریسورسز آر بیسکلی پرائمرلی آر دا بیسک, یعنی یہ نیڈ ہے کسی بھی حکومت کی غلبے کے لیے, ڈومیننس کے لیے. جبکہ اسرائیل نے یہ پروو کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہے, اسرائیل نے بھی پروو کر دیا, اور اس طریقے سے دنیا میں اور بھی لوگوں نے پروو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ اللہ نے کہا کہ نہیں, اس کو بادشاہ اس لیے مقرر کیا گیا کیونکہ جسمانی طور میں یہ اسٹرانگ ہے, فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے, اور اس طریقے سے علمی اعتبار سے. اور علم کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو ود ریفرنس ٹو صلاح الدین, جیسے کہ ہم نے بات کی, تو صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے بارے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں ان کی, تو انہوں نے اپنے آپ کو نالج سے بہت زیادہ اکوپ کیا, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جس طرح آپ نے کہا نا ہسٹری, ابھی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہسٹری کی نالج بہت زیادہ, ہی واز ویل ورسڈ ان ہسٹری, ان کو پتا تھا اپنی لیگیسی کیا. دیکھیں قرآن, اگر آپ اپنی لیگیسی کو یاد نہیں رکھتے ہیں نا, دیر از نو موٹیویشن فار یو وٹس ایور. قرآن مجید بار بار کیا کہتا ہے, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. قرآن مجید اس اپروچ کو اتنا ریٹریٹ کرتا ہے, اتنا زیادہ بار بار وَاذْكُرُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب وہ وقت یاد کرو, اور وہ وقت یاد کرو, یعنی قرآن مجید کا انداز بیان ہی یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو, کانسٹنٹلی ریمائنڈنگ. ٹو دی ایکسٹینٹ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو یہودیوں میں ہمیشہ بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں, انہوں نے اس کا وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود اس سے ہے کہ ان کو ان کا باپ یاد کراؤ کہ تمہارا باپ کون تھا, تمہارا باپ اسرائیل تھا, یعقوب تھا, اس کی نقش قدم پہ چلو, تم کدھر چلے گئے, اس سے انسپریشن لو, موٹیویٹنگ فیکٹر. تو اگین نوئنگ یور لیگیسی, اور اس میں بھائی سوشل سائنسز, ان مائی اوپینین ہسٹری آتی ہے اس میں, یہ ساری چیزیں سوشل سائنسز میں آتی ہیں چیزیں. وی نیڈ ٹو ہیومینٹیز, کہ یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو بیسکلی سوسائٹیز کو فارم کرتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم جو ہے نا آپ کے اندر اسٹرینتھ لے کے آتے ہیں اوور آل, ایز کمپیئر ٹو, ٹھیک ہے وہ بھی سائنسز کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے, لیکن بٹ اگین دس از سم تھنگ. تو یہ جو چار چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں. اور فزیکل اسٹرینتھ میں اپنے آپ کو فزیکلی اسٹرینتھ, کیونکہ دیکھیں جو مرضی کر لیں, مردانگی کی ضرورت ہے, اور مردانگی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ان دا ماڈرن ڈے جہاں پہ فیمنزم اور اس طریقے سے جینڈر نیوٹرلٹی اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہمیں بمبارڈ کی جا رہی ہیں, اور اللہ معاف کرے لٹرلی میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن فیملیز کے اندر بہنیں زیادہ ہوتی ہیں تو بھائی بھی اگر ان کے اندر زیادہ رہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. آئی مین دس از سم تھنگ ویری نیچرل فینومینا. شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے, انہوں نے آداب طالب العلم کی, بڑی مشہور کتاب ہے, کئی علماء, میرا خیال ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے, حالانکہ کتاب وہ آداب علم کے اوپر ہے, لیکن اتنی امپورٹنس ہے اس کے اندر. وہ ایک مینر بتاتے ہیں علم کے لیے کہ علم کی کنڈیشن یہ نیسسری ہے علم کے حصول کے لیے, دینی علم کے لیے, کہ رجولیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. رجولیت کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر مردانگی ہونی چاہیے. تو مردانگی جو ہے وہ کیسے بلڈ کی جا سکتی ہے؟ فزیکل اسٹرینتھ سے بلڈ کریں, آپ ایکسرسائز کریں, آپ اپنے جسم کو فٹ رکھیں, ہیلدی ڈائٹ کریں. ہیلدی ڈائٹ کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, آپ کے اپنا دماغ جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دے گا. آپ کو خود یہ جو لیزینس ہے نا ہمارے اندر, اور بیٹھ کے بس اپنی اگریشن نکالنا, فرسٹریشن, اوور ایٹنگ کر کے پیشنٹ بن جانا ڈائبٹیز وغیرہ کے, اور اس کے بعد میں جو ہے نا, اور اگریشن فیس بک کے اوپر کی بورڈ جہاد کر کے اگریشن نکال کے ایک دو الجزیرہ کی ویڈیوز شیئر کر کے بعد میں بندہ ریلیکس ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے یہاں کامن یوتھ کر رہی ہے, اور انفارچونیٹلی کچھ ایسی تحریکیں بھی ہیں جو خاص طور پہ اس پہ بات کریں, ان کے بھی لوگ یہی کرتے ہیں. اپنی لائف میں کوئی چینج نہیں, بٹ دے آر ایمفسائزنگ آن دیٹ تھنگ. تو انڈیویجول لیول پہ میں سمجھتا ہوں چار چیزوں پہ اپنے ایمان کو کنٹرول, اپنے ایمان کو بڑھائیں, اس پہ فوکس کریں کہ میں کہاں پہ کر رہا ہوں. اگین دوسری بات یہ کہ اپنے اندر صبر لے کے آئیں, صبر کو سیکھیں, باقاعدہ اسٹڈی کریں کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں, اپنی زبان کو کنٹرول کرنا, اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا, اپنے اندر حلم لے کے آنا. تیسری چیز ہے فزیکل اسٹرینتھ پہ ورکنگ کریں, اور اپنے علم کو, نالج, اویئرنیس ہسٹری کی, اور خاص طور پہ صلاح الدین کی جیسے میں نے بات کی, اس نے اپنی باقاعدہ ملٹری پاور کے لیے, جیسے میں نے بتایا نا کہ اس نے ملٹری میں اپنے گھوڑوں کی جو بلڈ لائنز ہیں ان کو اس نے یاد کی, اس نے پڑھا, ان کے بارے میں اس نے اسٹڈیز کی. مطلب دس از مردانگی کی چیزیں ہیں, ایسے اسپورٹس جو آپ کو فزیکلی اسٹرینتھ دیتے ہیں.
تو ڈیفینیٹلی اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ دیر از اسٹرینتھ ان ٹارگیٹ شوٹنگ, تو آپ اپنے آپ کو اکوپ کریں ان چیزوں کے ساتھ. ہارس رائڈنگ ہے, یہ ٹارگیٹ شوٹنگ ہے, سوئمنگ ہے, جو چیزیں ریکمینڈڈ کی گئی ہیں, بلکہ ان کا تو ثواب ملتا ہے آپ کو. یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ فارمز آف انٹرٹینمنٹ ہے جس کے ساتھ ثواب اٹیچ کیا گیا. بھائی آپ خود نیچرلی دیکھیں, جو بندہ باکسر ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر جو بندہ باکسنگ کر رہا ہے یا فزیکلی اسٹرینتھ ہوتا ہے, اس کو ویسے ہی پھڈے لینے کا شوق ہوتا ہے, اس کا خون جلدی گرم کرتا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ کہنے کا ایک بیچارہ کمزور آدمی ہے نا, وہ 10 دفعہ سوچتا ہے ریئیکشن, اس کے اندر کبھی بھی وہ ایک انرجی نہیں آتی ایک دم کہ میں نے اس چیز کو کرنا ہے تو میں نے اس کے لیے, وہ ایک موٹیویشن, مطلب دیکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن وہی بڑی بات ہے جب ہم انڈیویجول لیول پہ بات کر رہے ہیں نا, کہ میں اگر اپنی ذات میں دیکھوں, میں اپنی ذات میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے ایک دم وہ انرجی نہیں آتی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں اور ہمت کروں. اگین وہی والی بات ہے اس کو, اور پھر علم جب ساتھ ہوگا تو آپ کی یہ انرجی اور موٹیویشن چینل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے, ایسے پمپ ہوتے رہیں گے, تو پھر آپ الیاذ باللہ غلط ہاتھوں میں بھی چلے جائیں گے, ایسی ایجنسیز کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے جو آپ کو غلط استعمال کریں گے, جس طرح آئیسس وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل بالکل. الیاذ باللہ یہ والی چیزیں ہمیں اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس میں یہ تو ہو گیا ہمارے یعنی جو ہے نا ایک عوام کے لیول کے اوپر. ان کو اگر ہم لوگ یہ بھی کہیں کہ ایک چھوٹی سی عوام کے لیول پہ نا, مغیرہ بھائی کی بات کو آگے فارورڈ کرتے ہوئے نا, اور تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کنیکشن کیا ہے اس کا کولیکٹیو کے ساتھ. انہوں نے ایمان کی بات کی, دیکھیں, اور آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی لوگ سیل آؤٹ کر جاتے ہیں, مٹیریل جو ہے وہ پرنسپل کے اوپر آ جاتا ہے, تو مٹیریل بینیفٹ ہے تو اپنے اصول جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ ایمانیات لے کے آئیں گے تینوں ٹیئرز کے اندر تو کم از کم سیل آؤٹس نہیں ہوں گے ہم. صحیح بات ہے. تو ان کا کنیکشن ہے ہماری. دیکھیں آپ کے اندر جتنا بھی اگر ایمان ہے تھوڑا بھی ہو نا, تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا. بالکل. دیکھیں میں جس کیپیسٹی میں بھی ہوں, دیکھیں فار ایگزامپل میں اگر ایک پولیس آفیسر ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور میرے سامنے ایک چوری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, میرے سامنے ایک ڈاکہ ڈال رہا ہے, میرے آنکھوں کے سامنے ہے. اب جس بیچارے غریب کی چوری ہوئی ہے, وہ غریب آدمی ہے, وہ بیچارے اتنے پیسے تھے ہی نہیں, وہ بیچارے کی اب چوری ہو رہی ہے, وہ اللہ کے اوپر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو برباد کر دے, ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اب پولیس والا جو میں ہوں, میرے ہاتھ میں پسٹل بھی ہے, میرے ساتھ ڈنڈا بھی ہے, اور میں بھی بجائے ایکٹ کرنے کے میں بھی کہتا ہوں یا اللہ اس چور کو جو ہے نا برباد کر دے. تو میرے اوپر یہ دعا سوٹ نہیں کرتی, بیکاز میرے پاس ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیگلی بھی ہے, آپ سے ایکسپیکٹیشن اللہ کی کچھ اور ہے, لائک میرے سے لیگلی بھی ہے, کیونکہ آئی ایم این آفیشیل, یعنی جو ایک پولیس مین. بالکل صحیح. میں ایک حکومت کی طرف سے نمائندہ ہوں, اور میرا کام ہے, میری ڈیوٹی ہے, یہ کام ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے. اور میرے پاس ہتھیار بھی ہے, میرے پاس مائٹ بھی ہے, میرے پاس یہ قدر, میرے پاس قدرت بھی ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, لیکن پھر بھی میں دعائی کر رہا ہوں کہ بس یا اللہ تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہاں یہ پھر کرمنل آفینس ہے. کیونکہ وہ آئی تھنک میلکم ایکس نے کہا تھا غالباً کہ all you need for evil to spread is for good people to do absolutely nothing. بالکل. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں اچھے لوگ چپ کر جائیں گے تو بس پھر مطلب آپ ایول پھیلنے کا ایک اچھا انداز یہ ہے کہ آپ جو اچھے لوگ ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں. تو بھائی جس کے پاس استطاعت ہے, اللہ تو ہر کسی سے اس کی استطاعت کے مطابق پوچھے گا نا کہ بھائی تمہاری یہ استطاعت ہے, تم نے کیا کیا, تمہاری کیا تھی. تو اب ہم نے کہا کہ جو عوام کے لیول پہ جو لے پرسن ہے وہ اس نیت سے سوچے کہ یار میں جو اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوں نا, وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ کل کو اگر میری ضرورت پڑتی ہے میں حاضر ہوں. یعنی کل کو اگر who knows اللہ تعالیٰ آپ ہی کو صلاح الدین جیسا بنا دے, آپ ہی کی نسلوں میں سے کوئی ایسا پیدا کر دے, تو آپ اپنی نیت یہ رکھیں کہ یار the reason why I'm changing is because I want to help my brothers and sisters. تو آپ کو نا قرآن پڑھنے میں موٹیویشن ملے گا, آپ کو قرآن کا ایک رکوع پڑھنے میں موٹیویشن ملے گا. دوسری بات ہے ضیاء بھائی, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ, دیکھیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ حالات جو ہیں یہ بڑے بڑے لیڈرز بنتے ہیں نا, تو یہ بھی بات ہے کہ حالات بھی اللہ بناتا ہے, اپرچونیٹیز بھی اللہ دیتا ہے, لیکن آپ نے اللہ کے سامنے پروو کرنا ہوتا ہے اللہ میں اس قابل ہوں کہ میں لیڈر بن سکتا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. انہوں نے تو ایمان پر ورکنگ کی اپنے, اور انہوں نے صبر سیکھا, تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو امامت عطا, اللہ تعالیٰ نے موقع بھی اللہ نے موقع بھی دی, اپرچونیٹیز بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں, لیکن آپ نے اپنے اللہ کو ثابت کر کے دینا ہے, اپنے سامنے پروو کرنا ہے کہ اللہ آئی ایم ورتھی فار دیٹ, اور دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اللہ آپ کے سامنے حالات بنیں گے, آپ کو موقع دیں گے. کئی ایسے یہ جو ہیں صلاح الدین ایوبی تھے, کہاں سے رینکس میں, ہیز فادر واز جسٹ اب جو ہے یعنی he did not have any military کوئی اسٹرانگ پوزیشن نہیں تھی, بہت لوئسٹ رینک سے وہ اوپر چلنا شروع ہوئے, اور یعنی وہ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک یعنی سلطنت عطا کی اتنی بڑی. تو اپرچونیٹیز اللہ, بٹ یو نیڈ ٹو کیپ آن پروونگ یور سیلف کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل ہوں, میں نے وہ ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ نے امامت کے لیے کہی ہیں, تو آئی ایم ہیئر فار یو, گیو می, اور اللہ آپ کو دیں گے.
That's basically we need to, and this is what is expected of us. ٹھیک ہے نا, حالات ہم اتنا زیادہ شاید چینج نہ کر سکیں, ہم شاید نہ کریں کہ میں جی پریزیڈنٹ بن جاؤں تو شاید میں بنا دوں, نہیں ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بنا بھی دے, بٹ اگین یو نیڈ ٹو پروو اٹ کہ یہ اللہ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ حالات کس طریقے, کون سا بندہ کہاں پہ اللہ نے یوز کرنا. آپ کم از کم اپنے اینڈ پہ تو کریں نا, جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو آپ پوری کریں, چاہے جس بھی کیپیسٹی میں آپ ہیں. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارا جو عوام ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے, اپنے آپ کو کنڈیشن کرے, جیسے آپ نے بڑی اچھی ایگزامپلس دی کہ 4 لیولس پہ اپنی کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. پھر ہم آتے ہیں نیکسٹ لیول پہ جو کہ ہے آپ کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں یا کوئی بھی اکیڈیمکس ہیں, مطلب کوئی بھی ایسے لوگ جو کہ سرٹن لیول آف انفلوئنس رکھتے ہیں, ان کی کچھ آواز ہے, ان کی آواز ہے, پبلک اوپینین کو وہ چینج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسے بہت سارے ہیں, ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے جو یعنی امریکنز بھی ہیں, برٹش بھی ہیں, ایون اسرائیل کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ انہی کے خلاف بول رہے ہیں, اور ان کی, کیونکہ دیکھیں نا ان کو ظلم نظر آ رہا ہے. اگر آپ کی فطرت یعنی سالم ہے اور آپ اس کو پتہ ہے کہ جی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کلیئر کٹ انجسٹس ہے, میں سمجھتا ہوں اس پورے معاملے میں نا, اور اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں, ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر بندہ جو ہے نا, جس میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم و حیا ہے نا, اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہاں انجسٹس ہو رہا ہے. اور جس کو, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا فرق کر دیا ہے ان لوگوں میں جو سیل آؤٹس ہیں. فار ایگزامپل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا, ایکسپوز کر دیا اللہ نے, جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے جو کہانی سٹارٹ ہی حماس راکٹ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حماس نے راکٹ مارے. بھائی وہ جو اسرائیلی نے نمبر 1 آکیوپائرز ہیں, وہ اسرائیلیز نے آکیوپائی کیا ہوا ہے, اور وہ انلیگل آکیوپیشن ہے اکارڈنگ ٹو UN, اکارڈنگ ٹو جنیوا کنونشن. وہ سارے کہہ رہے ہیں انلیگل آکیوپائرز ہیں. پہلی بات وہ آپ اگنور کر رہے ہیں. دوسری بات وہ کہ وہ راکٹ سے پہلے جو انہوں نے پرووکنگ ایکٹ کیا تھا مسجد الاقصیٰ میں جا کے, جو انہوں نے وہاں پہ گرینیڈ مارنا شروع کر دی, یہ ایکٹ آپ نے نہیں دیکھا. سیدھی کہانی آپ کی 3rd پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جی وہ انہوں نے جو نا راکٹ پھینکے, اور پھر 4تھا پوائنٹ بھی کھا جاتے ہیں کہ اس راکٹوں کے, جو راکٹ میں سے اگر 100 پھینکے تو اس میں سے 1 لگا ہوگا, اس کے بعد جو انہوں نے میسیکر کیا ہے وہ سارا کھا گیا. تو یہ جو چیز آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اب تو ہر بندے کو نظر آ رہی ہے. جان اولیور بڑے فیمس, وہ مطلب ایک نیوز تجزیہ کار بھی ہیں اور کمیڈین بھی ہیں, انہوں نے اس پہ کیا بڑا, انہوں نے جو نا ان کو صحیح رگڑا, جو نا ان کو اسرائیلیز کو بھی اور امریکن گورنمنٹ کو بھی. اور اسی طرح سے بے شمار لوگ ہیں, کوئی ایکٹرز ہیں, کوئی سیلیبریٹیز ہیں, ہر بندہ, ایون وہ میں دیکھ رہا تھا اس کا جو ہلک کا کیریکٹر پلے کرتا ہے, اس نے بھی جا کے بیش کی ہے صحیح طریقے سے اسرائیلیز کو. تو کہ اب واقعی میں نا ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کتنا بڑا انجسٹس ہو رہا ہے. یعنی آپ کو انسانیت کی ضرورت ہے, آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے. ان کی کانشیس جو ہے ان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ یہ ہم ظلم جو ہے اس کے ساتھ. میرے پاس ایک اسرائیلی وومن کا ویڈیو آیا, شی از اے جوش اسرائیلی وومن. وہ ویڈیو میں رو رہی ہے بیچاری, وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو بری کرتی ہوں اسرائیل سے, اسرائیل کی حکومت سے. امریکن اسرائیلی ہیں اور رہتی اسرائیل میں, اور وہیں بیٹھے ہوئے ویڈیو بنا کے لانچ کر رہی ہیں کہ میں بری ہوں اس ساری چیزوں سے. اور وہ خود کہتی ہیں کہ ہمیں بچپن سے برین واش کیا گیا تھا کہ دی عربز آر آؤٹ ٹو گیٹ یو, دی عربز ول کل یو, دے ہیٹ یو, دے ڈونٹ لائک یو. اور کہتی ہے کہ نہیں, مجھے ساری عمر لگتا تھا کہ یہ جو میں نے باتیں سنی ہیں یہ سچ ہے, لیکن آج جو ہے نا the wool has been جو ہے نا taken off of my eyes and now I see the truth. تو ایسے بڑے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی کا اور ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے, آپ ایک بیان ہی دے دیتے ہیں نا, چلو ٹھیک ہے, بیان دینے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے میں بڑا فرق ہے, لیکن بیان کی افادیت کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. مطلب ایک آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہو نا تو وہ بھی ان کو ایک چپیٹ پڑتی ہے, مطلب ان کو نا ایک کرارا جواب مل جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہاں سے بھی ہماری مذمت کی جا رہی ہے. اور جب اگر سارے اس طرح سوچ رہے ہیں, پھر آپ نے جس طرح کہا کہ اسرائیل ہر ایکشن کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کا درجہ حرارت اب عوام کا کیا ہے, گیج کرتا ہے, ہاں گیج کرتا ہے, پھر اس کے بعد اور کرتا ہے, پھر ری اسٹریٹجائز کرتا ہے. سو اس اسٹیج پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, and how best they can utilize their own talent and resource. دیکھیں ضیاء بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایچ ون آف یو از اے شیپرڈ, اور اس کے نیچے اپنا ایک فلاک ہے جس کے لیے آپ رسپانسبل ہو. تو جتنے بھی لوگ یہ انفلوئنسرز ہیں, ان کی بھی ایک دے ہیو اے فلاک آف پیپل. تو آپ کے کتنے فالوورز ہیں, کتنے لوگ آپ کو ویو کرتے ہیں, کتنے لوگ آپ کی کلاس روم میں بیٹھتے ہیں, آپ اگر فیملی کے بڑے ہو تو کتنے لوگ آپ کے انڈر ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں کے اوپر کہ آپ ان کی تربیت کریں. اور وہی والی تربیت جو ہم نے انڈیویجول لیول کے اوپر بات کی, اس سیکنڈ ٹیئر کا کام کیا ہے کہ وہ جو انڈیویجولس کے بارے میں ہم نے جو بات کی کہ ان کو کس قسم کی تربیت چاہیے, یہ ان کو وہ دیں, یہ وہ مٹیریل دیں, یہ وہ تربیت دیں, یہ وہ ٹائم دیں. تو آئی تھنک دے ہیو اے بگر رسپانسبلٹی دین دا فرسٹ ایئر آبویسلی. وائی؟ بیکاز دے ہیو اے لاؤڈر وائس. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ نعمت دیا نا تو سوال بھی زیادہ ان سے کیا جائے گا.
اچھا آپ دیکھیں یہ جو ناس ڈیلی ہے اس کے کتنے 3.8 ملین 38 ملین سبسکرائبر سے 20 پہ چلا گیا جسٹ بیکاز آف دس. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھا ایک چیز ہے کہ ایک 40% ڈراپ 40% ڈراپ آیا جسٹ بیکاز اس نے پرو اسرائیلی جو ہے نا کامنٹ کرا. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے, لوگ پاگل تو نہیں ہے, تو نہیں ہے, ان کو نظر آ رہا ہے, تو انہوں نے اس کو انسبسکرائب کرنا شروع کر دیا. اور دس از ویئر اٹ ریئلی ہرٹس دیم, یو نو, کہ جب ان کی سبسکرائبر بیس لو ہوتی ہے اتنی انکم نہیں آتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے عوام بھی جو ہے اور جو لوگ انفلوئنسرز ہیں جہاں پہ بھی وہ اپنا آواز بلند کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسی کا پوچھنا ہے. اس میں ابھی ایک اور چیز میرا خیال ہے جو رول, سوری آپ کی بات کو میں نے کاٹا تو نہیں آپ کی بات نہیں, اچھا جزاک اللہ. ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں جو اس لیول کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے, اور جو میں نے آپ کی پوائنٹ سے لیا تھا, آپ کی ماشاءاللہ جو عدنان بھائی کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی تھی اس میں, کہ ہمیں اپنے, اچھا نیگیٹو ورڈ ہے لیکن جسٹ ٹو میک اٹ مور اپیرنٹ اینڈ کلیئر, اپنے وونڈس کو گرم رکھنے کی ضرورت ہے. دا ریزن وائی وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ از کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بھی بنائی ہے کہ انسان جلدی بھول جاتا ہے, اور خاص طور پہ جب میڈیا کا ساری اسٹرینتھ جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اینڈ دے آر کنٹرولنگ دا میڈیا, دے آر اونلی شوئنگ یو, وہ سینسرشپ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چیزیں, اور وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں. تو ہمیں یہ بہت سخت ضرورت ہے کہ کنٹینیوسلی ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہیں. وی نیڈ ٹو ریمائنڈ آور سیلفس کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, اور ہمارے ساتھ یہ کیا. اگر ہم اس کو بھول جائیں گے, اگر ہم نے یہ اس کو لیٹ ڈاؤن کر دیا, تو وہی والی بات ہے کہ اب دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب اسرائیل نے سب سے پہلے حملہ کیا, جب بالکل 1947 اور یہ وہ عرب وارز جب ہوئی تھیں, سارے عرب کھڑے ہو گئے تھے, اس ٹائم لوگوں نے جانیں بھی دی جا کے. آہستہ آہستہ ڈکلائن آتا جا رہا ہے. الحمدللہ اس بار تھوڑا کم آیا, لوگوں کو نہیں پتا چلا, لیکن اگین دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم صرف منہ سے بات, اب ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہی کر لو, یعنی ہم لڑنے سے اب باتوں تک پر آ رہے ہیں کہ بات بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ تو بات کرنے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ آپ کا کام ختم ہو جائے گا, روک دیا جائے گا, یہ کر دیا جائے گا. سو اس چیز کو سامنے رکھنا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو, یہ ان لوگوں میں جو خاص طور پہ جن کی زبان ہے, کیپ آن ٹیلنگ دا پیپل دا ٹروتھ, کہ یہ ریالٹی ہے, یہ ان کی شکل ہے, یہ اصل میں ان کا چہرہ ہی ہے, اینڈ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اور یہ ہم کریں گے تو دیٹس دی, اور یہی انہوں نے کیا, مطلب یہ خود ان کی اسٹریٹجی ہے. آپ دیکھیں کہ ہولوکاسٹ کو کس طریقے سے وہ کیش کرتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنی ایک اسٹریٹجی بنا دی ہے کہ دنیا کے اندر جوئش, سب سے پہلے جب جو کی بات آتی ہے تو ایک ویسٹرنر کے سامنے تو سب سے پہلے ہولوکاسٹ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تو بیچاری مظلوم قوم ہے, یہ تو مظلوم قوم ہے. انہوں نے وہ ہمیں فگر بھی یاد کرایا ہوا ہے کہ 6 ملین ہر بندے کو پتا ہے. بالکل. تو they've kept their suffering alive and they've cashed on it. اور دیکھیں جیسے انہوں نے بہت اچھی بات شیئر کی ہے کہ آپ کے you should remember your wounds, ٹھیک ہے, کہ آپ کو کہاں کہاں نقصان ہوا, کس سچویشن کے اندر آپ ہو, it becomes a motivator to act. And this is what the Jews have been successful at, کہ they have kept the Holocaust alive in subsequent generations that have never even they don't even know anyone who was alive at that time, مگر پھر بھی انہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا ہے. تو ہماری انفلوئنس یہ سیکنڈ ٹیئر والے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ نے بہت اچھی بات شیئر کی کہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یاد کرائیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے ہمیں پوری دنیا کے بعد, ناٹ اسپیسیفکلی جیوز, پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے یعنی کون سا ایسا چینل ہے جو ڈاکیومنٹ کر رہا ہو آپریشن اگینسٹ مسلمس. وی ڈونٹ ہیو اینی سچ چینلز. کوئی بتا رہا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا ہمارے نیریٹو کی ڈاکیومنٹریز بن رہی ہوں. ہماری نیریٹو کی کوئی ڈاکیومنٹریز بھی نہیں بن رہی. ڈاکیومنٹریز بھی بنتی ہیں تو وہ فگرز ہمیں مجبوراً وہ والے فگرز لینے پڑتے ہیں جو کہ ان کے دیے ہوئے فگرز ہیں, جو ریالٹی سے بہت زیادہ میٹر ڈفرینٹ کرتے ہیں. وہی والی بات ہے جیسے وہ یہ ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی کہ چیئرمین ماؤ جیسے لوگ جو تھے, اسٹالن وغیرہ نے جتنے ظلم اور مظالم کیے, ملینز آف لوگوں کو قتل کیا, آج کون یاد رکھتا ہے, کوئی کسی کو یاد نہیں ہے, لیکن ان کے لوگوں کو سب یاد ہے. اور ان کی وجہ سے ایک چیز مجھے ذہن میں آتی ہے یہ کہ جس طرح سیکنڈ ایئر کے لوگوں کی بات کریں تو what do you think about like ہم لوگ جو ہمارا جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ایسا کانٹینٹ کریٹ کرنا, بیکاز ظاہری بات ہے یہ جو اپنا نیریٹو دیتے ہیں یہ فلم کے ذریعے بھی دیتے ہیں, ہالی ووڈ کے ذریعے دیتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا اچھا شو کرتے ہیں, ہم تو بڑے یہ ہیں وہ ہیں, لیکن اصل میں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو کلیئر کٹ وار کرائمز ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر کٹ وار کرائمز ہیں, اور اتنے یعنی اٹروشیس قسم کے وار کرائمز ہیں کہ اس کے اوپر سارے کو کور کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ پیس میکر دکھاتے ہیں, اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں کسی شاید ایک گندے انڈے نے کر دیا ہوگا, اوور آل ہم بہت اچھے ہیں. تو ان کے پاس وہ بھی ہے, ان کے پاس. اچھا پھر ہماری یوتھ کو خراب کرنے کے لیے, کیونکہ ہم لوگ ان مسئلوں میں پڑے نا, یعنی مسلم نوجوان جو ہے وہ اس مسئلے میں پڑے ہی نہ, وہ اپنے چیزوں میں گم رہے, اس کو میڈیا کی طرف سے اتنی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے کانٹینٹ کی, اس کو ہر طرح کا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے دیٹ از ٹیکنگ ہم اوے فرام ہز ہسٹری, فرام ہز دین, فرام ہز آئیڈیالوجی,
فرام ہز اون ایگزسٹنس. ایگزیکٹلی. تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک پوری ایک مشینری کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہم مین وائل جب ہم لوگ اپنا آکوپیشن کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, ان دا مین ٹائم یہ سارا کا سارا نیریٹو دوسرا ان کو کہانیاں سناؤ, یہ سارے سو جائیں. تو ہمیں بار بار سلانے کے لیے نا وہ گولیاں کھلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک قوم کی تربیت کے لیے آپ دیکھیں کہ جو کانٹینٹ ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے. یعنی واٹ اے نیشن از ریڈنگ, واٹ دے آر واچنگ, واٹ دے آر کنزیومنگ. اب فار ایگزامپل جیسے ارطغرل جیسا یہ ایک ڈرامہ سیریز چل پڑا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو بھی سوالات ہیں جو کچھ بھی ہیں, لیکن وہ جو ٹرکش یعنی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ایک سٹیپ تھا, یہ تھا کہ جی ہماری عوام نے اس طرح تو سدھرنا نہیں ہے, ان کو کچھ ایسا کانٹینٹ دو کہ کم از کم ان کے اندر یہ غیرت تو جاگے نا یار کہ ہم کسی زمانے میں کوئی خلافت ہوتے تھے, ہم کسی زمانے میں کچھ ہوا کرتے تھے یار, ہم لوگ اس طرح سے رول کرتے تھے, ہم لوگ ان کے سر بھی اڑا دیتے تھے. ٹھیک ہے, اینڈ ہماری تاریخ یہ ہے, اب جو ہے وہ شاید نہ ہو لیکن ہماری تاریخ ہی ہے. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے نا وہ کم از کم ابھی یہ نہ سمجھے کہ جی جس نے ارطغرل دیکھا وہ ایک دم سے ایمان کا طاقت ہو گیا اور وہ اللہ کا ولی بن گیا. نہیں, یہ اس طرح کی چیزیں اوور اے لانگ ٹرم پیریڈ ہوتی ہیں. سو آئی ایم گیونگ یو اے کیس اسٹڈی. فار ایگزامپل کمپیئر دو معاشرے ہیں. ایک معاشرہ ہے جہاں پہ ہر فلم, ڈرامہ, ڈاکیومنٹری جو کچھ بھی آتا ہے وہ آتا ہے LGBTQ کے اوپر, وہ آتا ہے, ہاں مطلب وہ آتا ہے LGBT کو پروموٹ کر رہا ہے, جینڈر نیوٹرلٹی دکھا رہا ہے, فیمنزم, جیسا کہ ان کے پروگرامز ہیں, اور اس طرح کا کامیڈی شو میں بھی وہی آ رہا ہے, اس میں بھی وہی تھیم ہے. مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں نے ساری عمر جو مطلب سٹ کامز دیکھے ہیں, فلمیں دیکھی ہیں, ان سب میں کرسمس یوزڈ ٹو بی اے بگ تھنگ, بلکہ کرسمس اسپیشل ہوتا تھا ٹو دا پوائنٹ کہ اس کا نتیجہ میرے پہ کیا ہوا کہ ایک وہ بندہ جو بورن اینڈ ریزڈ ان پاکستان ایونچولی جا کے انگلینڈ سے پڑھتا ہے, آسٹریلیا سے پڑھتا ہے, وہ بھی اپنے گھر میں کرسمس ٹری لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز ناٹ بیکاز آف اینی ریلیجیس ریزن, بیکاز آف اے کلچرل ریزن کہ ہاں کرسمس ٹری ہونا چاہیے, اٹس لائک فیملی گیٹنگ ٹوگیدر. تو آپ کی برین واشنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور برین واشنگ ہو جاتی ہے. سو ایک معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ آپ کو ٹوٹلی لبرل کانٹینٹ دیا جا رہا ہے, اور ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ, یعنی میں ابھی صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پاکستان کا کانٹینٹ جہاں پہ یہ ہے, اور آپ کو ساس بہو کے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ میک اپ ہو گیا, یہاں بریک اپ ہو گیا, یہاں پہ انفیڈیلٹی ہو گئی, یہ سارے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, اور آپ کے مارننگ شوز میں ڈانس ہو رہے ہیں اور لوگ ناچ رہے ہیں اور شادیاں ہو رہی ہیں اور بھنگڑے ڈل رہے ہیں. یہ سارا آپ کا کانٹینٹ ہے جو آپ کی عوام کنزیوم کر رہی ہے. اوپر سے آپ پورن انڈسٹری کو بھی تڑکا لگا دیں تھوڑا سا بیچ میں. اور دوسری طرف آپ کو ایک ایسا کانٹینٹ دکھایا جا رہا ہے جہاں پہ ہر سٹوری, ہر کہانی کوئی اسلامی ہیرو کے بارے میں, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے اور اچھی کوالٹی کی. لائک فار ایگزامپل ارطغرل جس لیول آف کوالٹی پہ بنا ہوا ہے, آپ کو صحابہ کی سٹوریز ہیں, ایک صحابی کی سٹوری بتائی ہوئی ہے, یا کوئی اسلامک لیڈر جیسے فار ایگزامپل صلاح الدین ایوبی ہیں, عمر مختار ہیں, جو نا مطلب سلطان محمد فاتح ہیں, ٹھیک ہے, طارق بن زیاد ہیں, محمد بن قاسم ہیں, ان کی سٹوریز آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اور کانسٹنٹلی میڈیا میں ہر وقت یہی چل رہا ہوتا ہے, ایون آپ کی کریکولم میں بھی یہی سٹوریز ہیں, آپ کی جو بیسٹ پروڈکشنز ہیں وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے, تبدیل ہو جائے گی آپ کی, ہوگی نا, مطلب یو گیو دیٹ نیشن 10 ایئرز میں بھی, ٹھیک ہے, 10 ویسے تو کہتے ہیں 14 ایئرز میں نا, اگر آپ نے کسی قوم کا پورا نیریٹو بدلنا ہے اس کے لیے 14 ایئرز لگتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ریسرچ آف دا چائنیز, کہ اگر آپ نے 14 سال یعنی ایک جنریشن کو لگتے ہیں کہ 1 کلاس سے لے کے 14 تک جو ہے نا آپ اس کو بالکل مطلب 180 ڈگری کا ٹرن دے سکتے ہیں, اگر آپ اس کا جو کنزمپشن ہے, جو برین کنزمپشن ہے, اس کو آپ چینج کریں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پہلے نا ٹی وی کے اوپر ڈرامے آتے تھے شہیدوں کے, راشد منہاس کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے, ٹیلی فلم چل رہی ہے, ٹھیک ہے, الفا براوو چارلی. ہمارا اپنی ملٹری کے بارے میں جو ایک پازیٹیو پورا امیج ہے پورے پاکستان میں میجورٹی, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ ڈرامے دیکھے ہوئے. اور میں آپ کو می بینگ اے پرسن جو کہ بالکل دین سے کوئی لگاؤ نہیں تھا, کوئی تعلق نہیں تھا, میرے دل میں بھی نا جذبہ شہادت انہی کی وجہ سے, انہی ڈراموں کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ میرا علاج, حالانکہ میں دین کی طرف نہیں تھا, میں یہ سوچتا تھا کہ یار میری جو سیلویشن ہے نا وہ صرف شہادت میں ہے, کہ میرے گناہوں کا کفارہ جو ہے نا وہ اسی طرح, میں نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے, نہ میں ٹھیک ہونے کے موڈ میں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک اور قوم اور دین کے لیے نا مر مٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے, آئی ایم ولنگ ٹو لے مائی لائف آن دا لائن, کیونکہ مجھے پتا کہ شہید جو ہے وہ سیدھا انشاءاللہ جنت میں ہوگا, اور اس کا جو ہے نا وہ ہی ول بی ان دا ہارٹس آف دا برڈز آف پیراڈائز اینڈ آل آف دیٹ. سو وہ چیزیں مجھے پتا تھی کہ یہ چیز مجھے ہے, اور وہ کیوں تھا, اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو تھی وہ غلطی سے لبرل بھی تھی, کیونکہ غلطی سے وہ سپر مین دیکھ کے بھی نا وہ تھوڑا سا سپر مین بننے کا بھی شوق پیدا ہوا. پھر جب اس پہ اس کو نا کیش کیا ان ڈراموں نے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پلانز اپنے ہوتے ہیں نا, تو شروع میں بچپن میں سپر مین بیٹ مین والا فلسفہ جو تھا نا, کیونکہ ہر بندے کے اندر ایک مروہ ہوتی ہے, تو وہ تھا, وہاں سے پیدا ہوا کہ یار آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, آئی نیڈ ٹو فائٹ فار اے کاز, یو نو, اینڈ دین دا کاز آئی گاٹ بائی لوکنگ ایٹ دیز ڈراماز اینڈ فلمز اینڈ سو آن, جس سے ملا کہ یار نہیں یہ ہونا چاہیے. پھر بعد میں آگے جا کے جو بالکل ہالی ووڈ نے ٹیک اوور کر دیا تو پھر وہ بھی چلا گیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ
یہ جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں نا, جو لوگ انفلوئنسرز ہیں, جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑی پاور ہے اگر وہ سمجھ. بالکل, اسپیشلی سوشل میڈیا کے بعد ان کے پاس بہت پاور ہے. نیریٹو بدل سکتے ہیں یہ. یعنی جسٹ لک ایٹ ہاؤ واٹ اے شارٹ فلم کین ڈو فار یو. یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں اگر گھنٹے کا لیکچر دے رہا ہوں نا آپ کو, آپ کو یار بس ٹھیک ہے وہ تھوڑے لوگ سن لیں گے, لیکن شارٹ فلم جو ہو سکتا ہے آپ کا وہ ایک ہی فلم آپ کے دماغ میں ایسی امپرنٹ ہو جائے آپ کو, یار میرا تو ورلڈ ویو چینج ہو گیا. سو نیور انڈر اسٹیمیٹ دس پاور. سو ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, جس کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 60-70 سال کی برین واشنگ ہوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ ماڈرن میڈیا کو لیں, اور اس کے کمپیریزن میں یہ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, اور اس میں پھر آپ کے حکومتی لیول پہ بھی کوئی اگر ایکشن ہو جائے سیکنڈ ٹیئر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یار ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کانٹینٹ کریٹ کرو. جیسے ٹرکی نے انٹروین ڈائریکٹلی کیا نا, انہوں نے کہا جی یار پیسے چاہیے, پیسے لے, یہ لو پیسے, ہم فنڈ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں فنڈ آپ کو. دیکھو آپ کا بچہ جو ہے نا, بالکل اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں. دیکھو ایک طرف آپ ایک کوئی بچوں کا کارٹون بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈزنی لیول کا, ڈزنی لیول وہ بھی چھوٹے چھوٹے کارٹونز میں اپنی وہ دیتے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, جو آج کل ایک نیا شو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے دا آؤل ہاؤس کے نام سے, ڈزنی کا شو ہے آؤل ہاؤس کے نام سے, جس میں انہوں نے 14 سال کی بچی دکھائی ہے جو کہ سینٹرل کیریکٹر. اٹس اے فیملی شو. وہ 14 سال کی بچی جو ہے وہ بائی سیکشول ہے. ڈزنی کا شو ہے, فیملی شو ہے, بچے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. چوتھے ایپیسوڈ میں وہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے, 7ویں 8ویں ایپیسوڈ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا گرل فرینڈ ہے, اور وہ اوپن جو اس کی جو کریٹر ہے اس نے وہ خود بائی سیکشول ہے. اس نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ میری ریپرزنٹیشن بھی جو ہے نا ڈزنی فلم میں ہونی چاہیے. تو دس از دا لیول جہاں پہ بچوں کو نا یہ نارملائز کیا جا رہا ہے. آپ نے اس کے خلاف کو اگر چیز کرنی ہے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ جی آپ کو ایک بالکل سادہ سا کارٹون دے دیا, کیونکہ اسی لیول کی کوالٹی ہونی چاہیے نا, کوالٹی ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے اکثر اسلامک میڈیا میں ہم دیکھا ہوگا بچوں کا کارٹون ہوگا نا تو وہ ہوگا کہ بیٹا تم گھر آ گئے, ہاں ماما میں آ گیا, جاؤ جا کے ہاتھ دھو لو. اچھا ہاتھ دھونا, مطلب وہ اتنا سمپل ہوگا کہ وہ سیدھا منہ پہ آپ کو میسج مار رہے ہوتے ہیں. ماما کیوں دھونا ہے, کیونکہ ہاتھ دھونا اچھی بات ہے, سنت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے بس, اور یہ کارٹون ختم ہے. دیکھو بچے بیوقوف نہیں ہوتے, بچوں کو پتا ہوتا ہے کب ہمیں ٹیچر پڑھا رہی ہے اور کب ہمیں جو ہے نا سبلیمنلی پڑھایا جا رہا ہے. لیکن جب ایک جو ڈزنی اور یہ جتنے بھی ایمپائرز ہیں پوری دے ورک آن دا سب کانشیس اینڈ سبلیمنل, وہ آہستہ آہستہ نا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بچے کی برین واشنگ کر چکے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ تھیمز دیتے ہیں. لک ایٹ آل آف دیز اسٹوریز دیٹ وی ہیو ریڈ ان دا پاسٹ, سنڈریلا, سلیپنگ بیوٹی, یہ کیا ہے, گلوریفیکیشن آف حرام لو. بالکل صحیح. بچپن سے بتا رہے ہیں کہ لڑکیوں کو بتایا جا رہا ہے تمہارا زندگی کا ٹوٹل مقصد یہ ہے فائنڈ یور پرنس چارمنگ, پرنس چارمنگ کی تلاش میں نکلو. اور لڑکے کو بتایا جا رہا ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ اے پرنسس جو شکل سے خوبصورت ہو, کیونکہ کبھی بھی آپ کو ایسی کوئی عورت نہیں ہوگی جس کا کردار اور وہ چیزیں شائن تھرو کر رہی ہیں مور دین دی اپیرنس. سو دیر از اے ہول سسٹم ان پلیس جو کہ بچوں کی برین واشنگ کرتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا سیدھا ہر مسئلے کو ہیڈ آن ٹیکل کرنے کے چکروں میں آتے ہیں کہ جی سیدھا بچوں کو حدیث سناؤ, قرآن کی آیت پڑھاؤ اور بس کو یہی. کیونکہ میرے پاس خود کچھ مدرس آئی, انہوں نے کہا آپ جا بھائی ایسا کریں نا ہمارے بچوں کو آپ تفسیر پڑھائیں. میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا. اچھا میں نہیں پڑھاؤں گا. آپ ہمارے بچے 7, 8, 9 سال کے ان کو تفسیر پڑھا. میں نے کہا ان کو تفسیر پڑھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے, یہ ان کو اسٹوریاں سناؤ, اسٹوریاں, وہ متنفر ہو جائے گا. ابھی اس کو 6 سال کے بچے کو تفسیر پڑھانا شروع کریں گے کہ ابن کثیر نے یہ فرمایا اور انہوں نے یہ, بچہ کیا سنے گا یار, یہ اس کو آپ اسٹوریاں سناؤ. تو میں نے کہا دیر آر اسٹوریز آف دا پروفیٹس, دیر آر اسٹوریز آف دا صحابہ, دیر ادر سو مینی ونڈرفل اسٹوریز جن میں اچھے مورل لیسنز ہیں. ان کو اسٹوری ٹیلنگ کے اندر نا گیو دیم ویلیوز. اینڈ بلیو می پیپل, چلڈرن امیٹیٹ یو. Children will imitate story, they will imitate heroes in that story. وہ اپنا حلیہ بدل لیں گے, وہ اپنے کپڑے بدل لیں گے. کیوں؟ because of that narrative. So I think یہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کے اندر بہت پاور ہے. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ والا کانٹینٹ کریشن ہے, دوسرا یہ کہ ہر بندہ اپنے لیول پہ ضرور شیئر کرے. یہ جو اسرائیل نے اپنا پرسیپشن کریٹ کیا نا کہ جی ہم بڑے فلان ڈمکائیں, اس کو نگیٹ کرنے کے لیے. اور ضیاء بھائی سوری آپ کی بات یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو لانگ ٹرم ہے, نہیں یہ شارٹ ٹرم بھی ورک کرتا ہے. یعنی اگر آپ اپنی ویڈیو, اب یہ دیکھیں شارٹ ٹرم ہی ہوا ہے نا, میڈیا نے کس طریقے سے ایک دم الحمدللہ پوری دنیا میں ایک اپرور ہوئی, میڈیا کے اوپر ہی ہوئی. they had to cease fire. تو مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ it has a short term effect as well. تو یہ جو solutions انشاءاللہ بتا رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر ہم کریں گے تو we have to wait for like for 50 years to actually work out. No, they can immediately have an impact as well. Absolutely. اور نہیں جو آپ نے 14 ایئرز والی جو بات بتائی نا کہ 14 ایئرز لگتے ہیں ایک جنریشن کو چینج ہوتے ہیں, کی تربیت 14 ایئرز تو کچھ بھی نہیں ہے. 14 ایئر تو اٹس ہماری گورنمنٹ, 2 گورنمنٹس کی ٹرمز ہیں, 14 ایئر ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو اگلی جنریشن ہے اس میں آپ ایک بڑی مثبت چینج لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ ٹاپ لیول سے سیریسنس شو کریں اور آپ ہر بندہ ایسا کانٹینٹ کریٹ. تو آئی تھنک کہ جتنے بھی لوگ ہیں, اور چلو کچھ نہیں, ایٹ لیسٹ لیٹس ٹرائی ٹو برنگ بیٹر کانٹینٹ, رائٹ. فضول قسم کی جو
پرینکس آپ کر رہے ہیں, فضول قسم کا لوگوں کے ساتھ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں. از دس آر کلچر؟ لوگ ایک دوسرے کو یوٹیوبرز روسٹ کر رہے ہیں صبح شام, گالی گلوچ ہو رہی ہے, یہ ہمارا کلچر رہ گیا. زیبی میں نے 2 چیزیں بڑی دیکھی ہیں یہ خاص طور پہ, مطلب اوبیسلی ہمیں چاہیے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن والی بات ہے کہ مومن کو جہاں سے حکمت ملی اچھی بات اسے لینی چاہیے. یہ جو ہوتی ہیں یہ جو عسکری تنظیمیں ہوتی ہیں فار ایگزامپل یہ آئسس جیسی ہو گئی ہیں اس طرح کی, اگر آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے نوجوان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ان کو یعنی وہ اس لیول پہ لے آتے ہیں ود ان جلدی سے کچھ تھوڑے سے ٹائم کے اندر کہ وہ جا کے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے یا پھر وہ اس طرح کے ان کے ایجنڈاز کو فلفل کرتا ہے. وہ 2 کام کرتے ہیں میں نے جو عام طور پہ ان کی میری انڈرسٹینڈنگ, آپ مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس میں کوئی ایڈیشن کر دیں انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ وہ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ بہت سلیکٹیو ان کو دکھاتے ہیں اور ان کو بار بار دکھاتے ہیں, خاص طریقے سے خاص کانٹینٹ دکھاتے ہیں. نمبر 1 یعنی اگین وہی والی بات ہے کہ جو ہمارا سیکنڈ پروڈکشن بھی کافی پروڈکشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے. نمبر 2 میں نے دیکھا کہ دے گیو دیم دا گڈ کمپنی, ایموشنل کمپنی وہ ضرور دیتے ہیں. یعنی دے ہیو آلویز اے ویری اسٹرانگ بردر, وہ کبھی مسٹریٹ نہیں کرتے ہیں ان کو, وہ ہمیشہ ان کی ایسے جیسے تو میرا بھائی ہے, تو میری جان ہے, تو یہ ہے وہ ہے. دے ہیو سچ, یعنی ایک کمپنی, ایک بندے کو, ایک ینگسٹر کو ایک کمپنی کی اچھے دوست کی, وہ بندہ جو اس کے ایموشنس کو سمجھتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے, اور پھر وہ اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں چیزیں دکھا کے, یار یہ کانٹینٹ دیکھیے دے. وہ جو ہے نا وہ جو المرء علی دین خلیلہ, یہ پورا ایگزیکٹ وہ کریکولم ہے. اور یہ اٹ کین ہیو سچ این امیڈیٹ, خاص طور پہ جو نوجوان ہے, ہم بات کریں یوتھ کے اندر نا, یوتھ کو یہ بہت جلدی انفلوئنس کر دیتی ہے. میں تو کہتا ہوں 14 سال تو بہت زیادہ ہیں. چینجز یہ لوگ دیکھیں, یہ جو آئسس والے ہوتے ہیں یہ اتنی جلدی ود ان ایئرز یہ کہاں تک لے جاتے ہیں اپنی لوگوں کو. اور اس میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات ایڈ کی تھی نا کہ نالج, دیکھیں میرے انالیسس کے مطابق جو میں نے خود لوگوں کو نا ریڈیکلائز ہوتے دیکھا ہے, اور الحمدللہ کچھ تو نکل گئے وہ جہاں پہ بھی گئے, لیکن اور کچھ جو ہے وہ واپس بھی آئے. اس میں ایک ہوتا ہے ایموشن, کیونکہ آپ ایک تو ایموشنل چیز دکھا رہے ہیں نا, ظاہر بات ہے خون سب کا گرم ہو رہا ہے, یار یہ کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں انجسٹس ہو رہا ہے. دوسری طرف لیک آف نالج, مطلب دے وانٹ یو ٹو ہیو دینی غیرت, لیکن اتنی زیادہ نہیں, ڈپرائیوڈ آف نالج. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو پھر وہ کیش کرتے ہیں. ان کو نا بہت پڑھا لکھا بننا نہیں چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ دینی نالج ہوگا, وہ کوشچن کرے گا, وہ ہو سکتا ہے اس کا بھی دماغ پوری پکچر مانگے گا. یہ دکھا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایک جز دکھا رہے ہیں, اور وہ اس جز کو کل بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو دکھا رہے ہیں نا یہی دین کا کل ہے, اسی میں تو مر مٹو جا کے. پھر تو میں حکومت سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم ڈفرینٹ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, ہم بیسکلی بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو کہ جہاں پہ ایک طرف ہمارے پاس ایک لبرل ایکسٹریم ہے, ایک طرف سے وہ ریڈیکلائزیشن ہے جو کہ ہوتی ہے. تو وی وانٹ کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ ایک بیس پہ رہیں, ٹھیک ہے, اپنے جذبات کو, وہی جو آپ نے کہا نا حلم, کنٹرول یور سیلف اینڈ تھنک اباؤٹ اے گریٹر اسٹریٹجی, اے بیٹر پلان, رادر دین کہ ایک دم سے ریڈیکلائز ہوئے کہیں چلے گئے اور اپنے آپ کو بھی تباہ کیا, اپنی فیملی کا بھی نقصان کیا. سو اس سے بچنا چاہیے. اچھا فائنلی میں اس بات پہ آتا ہوں کہ حکومتی لیول پہ جو چینج ہو سکتا ہے وہ ظاہری بات ہے, انفرادی لیول پہ نہیں ہو سکتا. حکومت کے لیے ایک سگنیچر ہوگا اس کے پین کا, اور وہ ہو سکتا ہے کہ پوری قوم کی تقدیر بدل دے, ٹھیک ہے, جسٹ ون سگنیچر کین ڈو دیٹ. سو دی تھنگ از کہ الٹیمیٹ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہونا تو ادھر ہی ہے. صلاح الدین ایوبی پاور میں جب آئے تو پھر جا کے بات بنی. سو اگر آپ کے پاس دین کا نالج ہے اور تلوار نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ افیکٹو نہیں ہیں. آپ ساری عمر بیٹھ کے درس و تدریس کرتے رہے تو بھی نہیں. صرف تلوار ہے اور دین کا نالج نہیں ہے تو پھر یہ چنگیزی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہونا, یعنی مطلب ایک شیر ہو جس کے دانت بھی ہونا, پھر بات بنتی ہے. شیر بغیر دانتوں کے کون سا شیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ ایک طرف آپ واضح نصیحت کرتے ہیں, وچ از گڈ, لیکن جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا ٹو ایکچولی ڈو سم تھنگ, جیسے میں نے پولیس آفیسر کی بات کی کہ پولیس آفیسر کے پاس ایک لیول آف نالج بھی ہے کہ دس از اے کرائم, دس از الیگل, یہ غلط ہو رہا ہے, اور دوسرا اس کے پاس استطاعت بھی ہے, تب پولیس آفیسر جو ہے نا کسی چیز کا نام ہے. ادروائز پولیس آفیسر کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے فار ایگزامپل, تب بھی وہ بیکار چیز ہے, یا اس کے پاس اگر وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ نالج ہی نہیں ہے کہ یہ والا کرائم بھی ہے یا نہیں ہے, تو تب بھی ٹھیک نہیں ہے, پھر تو جا کے بروٹیلٹی کرے گا. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ٹاپ لیول کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, بیکاز فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی آل ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل بفور اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ ہم سب سے پوچھے گا. تو اس لیول کے لیے ہماری کیا نصیحت ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, واٹ اسٹیپس کین دے ٹیک مین وائل, جب تک لوگ اپنی اصلاح کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, اس لیول پہ کیا ہونا چاہیے احمد بھائی؟ دیکھیے ضیاء بھائی, جسٹ ٹو شیئر ود یو دا پاور دیٹ دیز پیپل ہولڈ, اور کتنی جلدی یہ چینج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. USSR جب تھا نا, کمیونسٹ رشیا اور USSR ایز اے ہول, تو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو تھیں یہ USSR کے انڈر تھیں, یعنی ازبیکستان, تاجکستان ایکسیٹرا. اب اگر آپ USSR سے پہلے ازبیکستان کی ہسٹری دیکھیں نا, ان کی جو لینگویج ہے وہ اس کا اسکرپٹ جو تھی وہ عربک اسکرپٹ تھی. وہ عربک اسکرپٹ کے اندر لکھا کرتے تھے اپنی لینگویج.
جب USSR آیا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم ان سب کو جو ہے نا ان کے ریلیجن سے ہم نے کاٹنا ہے, ان کی تاریخ سے کاٹنا ہے. انہوں نے کیا کیا, لینگویج سیم رکھی بولنے میں, مگر اسکرپٹ جو ہے نا انہوں نے وہ رشین اسکرپٹ کر دی. اس سے کیا ہوا, جتنی بھی کتابیں تھیں ان کی جو نیکسٹ جنریشن تھی وہ کٹ آف ہوگی اس سے. انہوں نے کیونکہ نیکسٹ جنریشن کو اسی اسکرپٹ کے اندر, رشین اسکرپٹ کے اندر لینگویج سکھائی. سو دے کوڈ اسپیک دیٹ لینگویج مگر دے وانٹ فیملیئر ود دی عربک اسکرپٹ ٹو بی ایبل ٹو ریڈ دیئر بکس. ان کو ان کی تاریخ سے 1 سیکنڈ کے اندر انہوں نے کاٹ دیا. 10 سال کے اندر اندر جو بچے اس وقت پیدا ہوئے انہوں نے جو پرانی کتابیں تھی ساری جلا لی تھی. آج تک ان کی جو اسکرپٹ ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں وہ رشین نیومیرکس میں لکھتے ہیں. تو دس از دا پاور دیٹ یو نو گورنمنٹس ہولڈ کہ ایک ڈیسیجن سے وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں پورے نیریٹو کو. تو ان کو کرنا کیا چاہیے, ایک تو پہلے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو ان کو کہ یو نو وہ اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو, ایمانیات یہ چیز لے کے آتی ہے. دوسرا جیسے ہم نے سیکنڈ ٹیئر کی بات کی کہ سیکنڈ ٹیئر میں لوگوں کو کیا کرنا, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں آل آف دیز 3 ٹیئرز دے گو ہینڈ ان ہینڈ. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ کرے گا تو وہ کرے گا, یہ سب کٹھے چلے گا, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے. اینڈ یہ بہت ایک ریئلسٹک سولوشن ہے, ہم وہ آئیڈیلسٹک باتیں نہیں کر رہے. دس از اے ریئلسٹک سولوشن. اگر ہمارے اندر ول ہوگی اس چیز کی تو یو نو ہم اپنی زندگیوں میں یہ چینج دیکھ سکتے ہیں. تو حکومت کو اپنی سب سے پہلے ذمہ داری کی ریئلائز کرنا کہ وہ اکاؤنٹیبل ہیں, اور پھر یو نو فیسیلیٹیٹ کرنا لوگوں کو نیچے. جیسے آپ نے کانٹینٹ کریشن کی بات کی, وہ فنڈز دیں ان کو, اپروو کریں اس قسم کے فنڈز, اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں ان لوگوں کو. بالکل. آئی تھنک جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نیشنل کریکولم ہے, ہم اپنے کریکولم کے اندر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, مور کنڈیوسو. کیونکہ بچہ اگر 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے اسکول میں گزار رہا ہے تو وہ اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از ہی لرننگ, اور کیا ہمارے پاس اس لیول کے ٹیچرز بھی ہیں ٹو ٹیچ دیٹ ٹائپ آف سبجیکٹ, یو نو. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ڈفرنٹ لیولس پہ جو حکومت کے لیول پہ, چاہے وہ ملٹری کے اعتبار سے کچھ ایکشن ہو سکتا ہے یا وہ کوئی اسٹیٹمنٹ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے, یعنی ایٹ لیسٹ ہم لوگ کوئی 2 ٹوک جواب ہی دے سکتے ہیں کہ بھائی وی آر ناٹ اپروونگ آف دس. بس کم ایک بندہ کوئی تڑی لگا دیتا ہے کہ بھائی ذرا تمیز سے رہنا, ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تمہیں. جی ضیاء بھائی, اس میں یہ آپ کی تڑی والی بات سے میرے ذہن میں بات آئی کہ ہمارا جو دین کی میں بات دیکھتا ہوں, مطلب اسٹڈیز کرتے ہیں ہم, تو ہمارے ہاں ہم مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا, وہ روب کا تھا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو چیزیں دی گئیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی گئی, میرے ایک مسافت, ایک لمبی مسافت سے میرا روب میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا. اور یہ روب جو ہے نا, یہ بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بڑی دیر تک سروائیو کیا. یہ بڑے بڑے ہمارے جو مسلم کمانڈرز تھے جاتے تھے رومیوں کے سامنے, ان کے جو ہے نا قالینوں کے اوپر جو ہے نا اپنے نیزے گاڑ کے کھڑے بیٹھ جاتے تھے. مطلب وہ کہاں تھا, وہ کیا چیز تھی, پیچھے کوئی نمبرز نہیں تھے, اتنی وہ زیادہ شاید وہ نہیں تھی, لیکن وہ اللہ نے روب ڈالا ہوا تھا, اللہ میں ایمان. اب روب جو ہے نا, میں نے دیکھا تو 2 چیزیں ہمیں بہت پرومیننٹ. ایک تو ایمان تو بیسک کنڈیشن ہی ہے نا, ایمان کے بغیر تو روب نہیں. جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, جو اللہ کے علاوہ کسی پہ ڈرتا نہیں ہے, وہ اوبیسلی وہ تو دنیا میں ہر ایک سے ڈرے گا. وہ تو بیسک ہے. 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں جو حکومت لیول پہ ہمیں کرنی چاہیے, اور وہی والی بات ہے کہ یہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں. اگین وہی والی بات ہے, کوئی کرنا چاہے. ایک تو یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے حوالے سے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ایمان لے کے آؤ, وَلَا تَنَازَعُوا, تنازع نہ کرو آپس میں, یونٹی. فتفشلوا وتذهب ريحكم, تمہاری جو ہوا نکل جائے گی. ان ادر ورڈز, جو امت کی تمہاری جو اسٹرینتھ نظر آتی جس سے امت پہ ایک, یعنی تمہارے دشمنوں کے اوپر ایک اللہ کا دباؤ, یہ ایک روب ہے ان کا, وہ سب نکل جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یونٹی, وہی والی آپ کی جو شروع میں بات تھی نا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے میں دور بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا میرے سے کیا یونٹی کا ریلیشن ہے. جب تک میں یونٹی ثابت نہیں کر سکوں گا, میرے کچھ ہونے سے واقعی کچھ نہیں ہوگا. تو اور آپ کو ہم نے, اور یہ مزے کی بات ہے, یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے, یہ تمام مخلوقات میں. آپ مجھے دیکھیں, ہم نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یہ شیروں کی اور وہ بیلوں کی. آپ دیکھیں کہ جب 1 یا 2 بیل اکٹھے ہو جاتے ہیں, سارے شیر پیچھے ہو جاتے ہیں. یا ایک شیر جو ہے, حالانکہ شیر کو اللہ نے جو قوت دی ہے, طاقت دی ہے, ہو سکتا ہے 2 بیلوں کو بھی گرا دے, لیکن جب 2 بیل یا سٹینڈ لے لیتے ہیں ایک دم, جب وہ ایک یونٹی کا, یا پھر وہ ایک ہمیشہ شیر جو ہے نا
پورا ہرڈ بھاگ رہا ہوتا ہے, فلاک بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ صرف ایک کو سنگل آؤٹ کرتا ہے. مطلب یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, وہ اس کو پکڑتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں, اور جیسے ہی وہ تھوڑے سے اس کے ساتھ مل جائے وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. مطلب یہ ہر اکراس ایوری تھنگ ہے. چونٹیوں میں بھی ہر جگہ پہ, یعنی ہر مخلوق میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یونٹی کے بغیر آپ سمجھیں کہ مسلمان, ایک مسلمان علیہ باللہ, میں پچھلے دن بڑا میرا دماغ خراب ہوا, علیہ باللہ کسی بندے نے, خیر سے میں کیا کہوں, عالم تو نہیں کہوں گا, بظاہر وہ عالم تھے, انہوں نے جناب ایک فتویٰ دیا ہوا, ایک پوسٹ کی ہوئی, کین یو امیجن, اور قرآن اور حدیث سے سبحان اللہ یہ ثابت کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہم جو ہے نا بشارت دے رہے تھے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو ہے نا وہ فتح دی ہے اس کے اوپر, حماس کے اوپر. یہ آپ نے بھی دیکھی ہے, میرا دل واللہ ہی خون پڑا. اور کس پہ استدلال کیا ہے, استدلال کی زیادہ آپ حیران ہوں گے. استدلال یہ تھا کہ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد, یعنی وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ یہ اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب مجوسی, چونکہ حماس کو سپورٹ کرتا ہے ایران, اور ایران چونکہ وہ کنیکشن دیکھیں ذرا, ایران جو شیعہ مذہب ہے وہ انفلوئنس ہے مجوسیوں سے, اور وہ چونکہ حماس کو انفلوئنس کر رہے ہیں تو یہ فرس ہیں, یہ مجوسی ہیں, اور غلبت الروم اہل کتاب ان سے بہتر ہیں. تو آج اللہ نے حماس کے اوپر ان کو فتح دی ہے تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. یہ خیر سے علامہ المحدث ان کے ساتھ کے ٹائٹل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے عربی میں, میرے سامنے, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا, دلائل پورا آرٹیکل میرے پاس موجود ہے, یہ ریسنٹلی علیہ باللہ ویڈیو اس کی موجود ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جب لوگ موجود ہیں, اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ سر آپ اللہ, یہ میں نے وہی بتایا نا, کلیکٹیو مسئلہ ہے. دیکھیں صالح اور مسلم میں فرق کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے ایک بندہ صالح ہے, نیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے امت کی اصلاح کر دیں گے. نہیں, مصلح ہونے کی ضرورت ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولا, قرآن مجید میں ہے نا کہ مصلحون, اللہ نے کنڈیشن لگی اصلاح کی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مثال ہے قرآن مجید اور احادیث میں, صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے شپ سے دی کہ وہ جب تک روکیں گے نہیں, امر بالمعروف نہیں کریں گے, تباہ ہو جائیں گے. بے شک وہ بندہ جتنا مرضی نیک ہو, ڈزنٹ میٹر, اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا یہ نیک تھا اور یہ نیک نہیں تھا. اللہ کا عذاب پھر ساروں کو پکڑتا ہے. فلسطین کے اندر نیک لوگ بھی رگڑے گئے ہیں, مارے گئے ہیں, اور ہم پر بھی عذاب, اللہ معاف کرے, نیک لوگوں پر بھی آتا ہے. تو ایک چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ یونٹی کے علاوہ اس کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہمیں ہماری حکومتوں کو اور ہم سب کو یونٹی کی طرف آنا ہے. اگر ہم نہیں کرنا تو یونٹی کے لیے ہمیں ہر ایفرٹ کرنی ہے. نمبر 2, ملٹری اسٹرینتھ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ. اور اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے. اور آپ کو یہ ملٹری اسٹرینتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ نہیں اب یہ بات درست ہے کہ نہیں, گولڈا میئر جو ان کی فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر تھی, یہ جب عرب لڑائی ہو رہی تھی اس ٹائم, تو یہ پاکستانی ڈیفنس کے آفیشیل پیج کے اوپر یہ انہوں نے رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ لی تھی کہ جب یہ 1973 کی وار ہوئی تو اس نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی, اور اس نے ویپنس, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز تو بہت بری ہیں, آپ اتنی $1 ملین کی جو آپ ایک ڈیل کر رہے ہیں ملٹری کی, وہ آپ کس بیسس پہ کر رہے ہیں. تو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی واز انسپائرڈ بائی دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے یہ سنا, یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, اب پتہ نہیں صحیح حقیقت کیا ہے واللہ عالم, لیکن جسٹ شیئرنگ فار دی انسپریشن. تو انہوں نے کہا کہ آئی اسٹڈیڈ ہز لائف, مجھے یہ پتہ چلا, میں نے حیران ہوئی, یہ انسپریشن میں نے لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, کہ جب ان کی زندگی کے اندر فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں تیل ہوتا نا دیا جلانے کے لیے تو ہم پی لیتے, یعنی اتنی غربت تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے اوپر 9 تلواریں, امام ابن قیم نے ان تلواروں کے نام بھی لکھے ہیں کہ 9 تلواریں آپ کے پاس لٹکی ہوئی تھیں. سو آپ صلی اللہ, اور یہ عجیب بات دیکھیں زیا بھائی, ہم میں سے ہر بندہ نا, اب آج بات ہوتی ہے مسلمانوں کی, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, مرسیفل, نرم, محبت کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو پتہ ہے مغازی کتنے تھے, جہاد آپ نے کتنے کی, نبی کا جو جہاد والا جو ہے نا رول, ہم نے آج تک وہ پروفائل کسی نے پریزنٹ ہی نہیں کی. بلکہ حیران ہوں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت پیسو سا ایک پروفیٹ, اپنے سارے انبیاء کے بارے میں بہت پیسو تھے وہ, نہیں جب ان کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ بہت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگجو یعنی میں یہ نہیں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لڑائی کرتے تھے, آپ کا وہ بھی ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس کو ہائی لائٹ نظر انداز کر دیا گیا. سیرت لکھی کیسے جاتی تھی, سیرت کو مغازی کہا جاتا تھا, ابن اسحاق کی کتاب المغازی تھی, سیر یعنی سیرت کی ڈاکیومنٹیشن ہوئی جنگوں سے تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر آپ جنگیں کاؤنٹ کریں تو ہر مہینے کے اندر, ہر مہینے بعد ایک جنگ آپ کی جو ہے نا آپ نے بھیجی تھی, ایکسپیڈیشن بھیجی تھی. اس کے کیا کازز تھے وہ ایک الگ پوری چیز ہے, ڈیفینسو وار تھی کیا, وہ ایک پوری ڈسکشن ہے, ہم اس پہ نہیں جا رہے. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, جب تک ہم اپنے اندر ملٹری اسٹرینتھ نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روب نہیں ڈال, اور یہ حکومت کر سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو اسپینڈ آن دیٹ. ہمیں اپنی جسمانی, اور وہی والی بات ہے وزادہ بسطا فی العلم والجسم دی بات. تیسری چیز میں آخری انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں, یہ جو میں کریکولم بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ ہے جو ہماری جو پوری کلیکٹیو کرنے کے لیے یونٹی.
تیسری چیز ہے وومن ایجوکیشن. میں سمجھتا ہوں خواتین کا کردار نا بہت ضروری ہے اس دور میں کہ ہماری خواتین, کیونکہ پہلا مدرسہ ایک بچے کا نا اس کی ماں ہوتی ہے. اگر بچے نے اس کو عورت بنا کے یعنی اگر اس کے اندر فیمنن کوالٹیز بری والی میں نہیں کہہ رہا, مطلب مرد کو اللہ نے ایک رجولیت دی ہے اور عورت کے اندر فیمنن کوالٹیز اچھی لگتی ہیں. مطلب فیمنن کا مطلب ہے ڈومیننٹلی جو فیمنن کے اندر کمپیشن, مرسی, نرمی اور یہ چیزیں. عورتوں کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے کرنا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس حوالے سے واقعہ بڑا مشہور ہے, ٹائم نہیں ہے, ربیعۃ الرأی کی کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے. امام ربیعہ بہت بڑے امام ہیں, امام مالک کے امام استاد ہیں, اور بڑے بڑے جو ائمہ برج جو تھے ہمارے دین کے, ان کے امام تھے. ان کے والد صاحب جہاد کے لیے گئے, ماں کو اپنی بیوی کو 40,000 دینار دے کے گئے کہ میں جا رہا ہوں. تو پریگننٹ تھیں کہ میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے, تو تم بچے کی تربیت کر لینا, 40,000 دینا. چلے گئے. اس کے بعد کئی سالوں بعد آئے, بچہ جو ہے وہ ابھی ٹین ایج کراس کر کے بڑے ہو گئے تھے. تو واپس آئے تو آ کے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے فجر کی, تو دیکھا کہ مالک بن انس بیٹھے ہوئے ہیں آگے, بڑے بڑے ائمہ جو اس دور کی جن کی فقہ اسٹیبلشڈ ہوئی تھیں, بڑے بڑے, وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ نوجوان لڑکا, اور اتنے لوگ تھے, کہتے ہیں کہ دور تک وہ جناب مجمع تھا طلاب العلم کا, اور حدیث پڑھی جا رہی تھی. اور تو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ تو گھر جا کے بیگم سے پوچھا, تو بیگم نے کہا یہ تو آپ کا بیٹا ہے, وہ جو آپ نے 40,000 دینار دیے تھے یہ میں نے انویسٹمنٹ کی اپنے بچے پر. تو آج دیکھیں وہ امام بن گیا. یعنی باپ جہاد کے لیے گیا تو بیوی نے پیچھے بیٹے کو امام بنا دیا 40,000 دینار میں. یہ عورتوں کا کردار کدھر ہے؟ ہماری بیوی, ہماری وائفز, ہماری بچیاں, وہ ہماری وائفز کے بھی مسئلے کیا ہیں, ساس بہو کے مسئلے. وہ یہ آپ نے ڈراموں والی باتیں بتائی نا, یہ کیوں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ یہ ان کے مسئلے ہیں. ہمارے ہاں بیوی کا مسئلہ ہی ہے گھر میں کے اندر, ساس بہو کے مسئلے کیا ہیں, یہ پیٹی ایشوز ہیں. کہاں رجولیت, کہاں مردانگی. تو عورتوں کو اپنی جو ہے نا, خاص طور میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزیں, ایک یونٹی ہے, ایک ملٹری اسٹرینتھ اپنی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور تیسری چیز وومن ایجوکیشن کے اوپر ہمیں کلیکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ود ان میں سمجھتا ہوں یہ فیو ایئرس اس کے اندر ہمیں چینج نظر آ سکتا ہے. بے شک بے شک, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اور مجھے ایک بڑا خوبصورت کوٹ خالد بن ولید کا ہے ویسے تو, لیکن ایک فلسطینی بزرگ جو ہیں انہوں نے ایک سولجر کو کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو موت اتنی پسند ہے جتنی تمہیں زندگی پسند ہے. اور یہ وہ ایک رجولیت ہی کہہ سکتے ہیں, یہ ان کی مردانگی ہے کہ وہ ایک جو آپ نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کو ایک روب ہوتا ہے, تو یہ وہ روب ہے, یہ وہ دبدبہ ہے جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ یار تم جس فریکوینسی پہ ہو نا, میں اس فریکوینسی پہ نہیں ہوں. پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں, کرغز کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور, کہ وی آر ناٹ ایون آن دا سیم ویو لینتھ. تم جتنا محبت دنیا سے کرتے ہو نا, ہمیں اتنی آخرت سے محبت ہے. تمہیں جتنی لائف پسند ہے ہمیں اتنی ڈیتھ پسند ہے. یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیتھ کلٹ ہیں, بٹ دا آئیڈیا از کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے میں ہمارے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کیا بات ہوگی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جانوروں نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا بند کر دیا تھا. اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہے؟ یعنی مخلوق, اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی جو ہے نا جسٹس کا اور اعتبار کا اور ان کی روب ہوتا ہے. ضیاء بھائی آپ نے جو بات کی نا, اس سے مجھے ایک امریکن ہے, اس نے نا ایک میں نے کہیں پڑھی تھی اس کا ایک کوٹ نا, کہ ہاؤ کین یو ڈیفیٹ این اینیمی وین ہی سیز پیراڈائز تھرو دا بیرل آف یور گن. تو ایسے دشمن کو آپ کیسے ہرا سکتے ہو, دیٹ when he has nothing to lose, both outcomes are win-win for him. جیت گئے تو جیت گئے, اگر مارے گئے تو شہادت ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی قسم کا جذبہ ایمان دے تاکہ ہم لوگ وہ چینج ایجنٹس بن سکیں کل کے لیے. تو میں آپ لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ اٹس بین اے ویری فروٹفل ڈسکشن. آئی ہیو سرٹنلی بینیفٹڈ اے لاٹ اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو بھی اچھا لگا ہوگا. تو انشاءاللہ گائز, ہم لوگوں نے آج جو بات کی ہے وہ یہ کہ اگر ہم واقعی میں وہ چینج کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگوں نے اپنے لیول پہ سٹارٹ کرنا ہے. جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں جو کہ انفلوئنسرز ہیں, آپ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ہم نے خاص طور پہ بات کی ہے انفلوئنسرز کے لیے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم پہ ہو, آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے. اور پھر جو ہمارے حکمران ہیں, لیڈرز ہیں, جو پوری مسلم امت میں, آپ کے لیے بھی ہم نے کچھ ایکشن پلان بتایا. تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزوں پہ لوگ فالو کریں تو اس میں کوئی دیر نہیں ہے کہ ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ واقعی میں, اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہم اس لیول کے مومنین بن جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلیں پریشانیاں دور کرے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.